اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام اللہ وبرکاتہ. مائکس جس کے کھلے ہوئے ہیں وہ پلیز اپنے مائکس کو میوٹ کر لیجئے تاکہ پھر بیچ میں ڈسٹربنس نہیں ہو. اوکے انشاءاللہ. چلے تو ویلکم ٹو ویک 6. آج ہمارا ویک 6 ہے الحمدللہ خلفاء کے کورس کا. کیلیفورنیا اسلامک یونیورسٹی کے خلفاء کے کورس کا آج ویک 6 ہے الحمدللہ. لاسٹ ویک ہم نے جہاں ڈسکشن روکی تھی ہم نے لاسٹ تھنگ یہ پڑھا تھا کہ دا کانکویسٹ آف افریقیہ. اب افریقیہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بٹ جسٹ ٹو میک اٹ کلیئر اگین, افریقیہ کا مطلب آل آف افریقہ نہیں ہے. افریقیہ کا مطلب یہ نہیں افریقہ. افریقیہ کا مطلب ہے کچھ پارٹس آف افریقہ, یعنی میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی ناردرن افریقہ جس میں کیا کیا انکلوڈیڈ تھے میں نے آپ کو بتایا. لیبیا, ٹیونیسیا, شاید میں نے الجیریا نہیں بتایا تھا, لیبیا, ٹیونیسیا, الجیریا اور موراکو یہ انکلوڈیڈ تھے. اور ابھی بھی مطلب سمجھ لیں کہ وہ نارتھ افریقہ کا وہی حصہ ہے جو ٹیونیسیا سے جو ایک طرف موراکو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک طرف لیبیا پہ جاتا ہے. ایسٹ پہ لیبیا ہے اور ویسٹ پہ موراکو ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ناردرن افریقہ کا اٹ واز کنٹرولڈ بائی دا رومنس, رومیوں کے قبضے میں یہ تھا. تو مسلمان وہاں جب انہوں نے انٹر کیا, مسلمانوں کی فوج جب انٹر ہوئی تو دے انٹرڈ فرام دا ایسٹ. ایسٹ کا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لیبیا یعنی ٹرپلی جو ان کا کیپٹل تھا وہاں سے انہوں نے انٹر کیا, وہاں سے وہ داخل ہوئے. اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کس طرح عبداللہ ابن زبیر جو تھے انہوں نے ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کی اور انہوں نے اپنے آرمی کو 2 حصوں میں سپلٹ کر دیا. اور سپلٹ اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک حصہ آگے رہے گا سامنے اور دوسرا حصہ جب تک ریسٹ کرے گا, پیچھے جا کے وہ ریسٹ کرے گا. تو جب ایک حصہ ایک گروپ آف سولجرز جب فائٹ کریں گے دوسرا ریسٹ کرے گا, جب فائٹ کنٹینیو ہو رہی ہوگی تو جو آگے ہوں گے جو تھک گئے ہوں گے وہ پیچھے جائیں گے ریسٹ کریں گے, اور جو پیچھے والے ہوں گے جو ریسٹ کر رہے تھے وہ آگے آ کے لڑیں گے. اس طرح یہ لوگ فریش لڑ سکیں گے. اور پھر اسی طرح کہ جب ان کی اینیمی کی آرمی جب آئی سامنے, وہ تھکے ہوئے تھے, وہ لوگوں نے پورا دن لڑا تھا, تو اسی لیے جب مسلم آرمی پیچھے سے آئی جو کہ ریسٹ کر کے آئی تھی تو انہوں نے ان سولجرز کے ساتھ ان کو لڑنا تھا جو کہ آلریڈی ایگزاسٹڈ تھے, جو تھکے ہوئے تھے. تو الحمدللہ اس طرح مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ جو آرمی جو تھی اینیمی کی انہوں نے ریٹریٹ کر دیا. سیم ڈے پہ انہوں نے ریٹریٹ کر لیا, وہ پیچھے بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھاگ گئے تو اس کا مطلب وہ مارے گئے, وہ بھاگ گئے, وہ پیچھے چلے گئے. اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے. تو آج جو ہم پڑھیں گے ہم سٹارٹ کریں گے بیٹل آف نہاوند سے. بیٹل آف نہاوند, نہاوند کہاں ہے اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو ایران میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب تک ہم جو بات کر رہے تھے اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی یزدجرد, آپ کو یاد ہے یزدجرد کی ہم نے بات کی تھی کہ جب المدائن جب کانکر ہوا تھا, جب مطلب وہ اس کی فال ہوئی تھی تو یزدجرد جو ہے وہ ایسٹ کی طرف مشرق کی طرف چلا گیا تھا, وہاں جا کے وہ چھپ گیا تھا. اور اس نے وہاں پر کیا کیا تھا, اس نے وہاں پر ایک نیا کیپٹل, نئی کیپٹل کہہ لیں, نیا کیپٹل مجھے نہیں پتا اس کو اسٹیبلش کیا تھا. انہوں نے ایک نیا کیپٹل وہاں جا کے اسٹیبلش کیا کیونکہ اب جو سسانید پاور تھی, سسانید امپائر تھی, وہ بس فیڈ ہو رہی تھی. سسانید پاور جو ہے یا سسانید امپائر جو ہے اس کا فال ہو رہا تھا, تو پھر بھی اس نے وہاں پر ایک نیا کیپٹل وہاں پر اسٹیبلش کیا. اور اس نے یہ کیا کیا کہ جتنے بھی ریمیننگ سٹیز تھے جو کہ پرشین کنٹرول میں تھے ان سب کو جمع کرنا شروع کیا. آستے 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 اس نے کہا کہ اب ہم تھوڑے رہ گئے, تو اس نے سب کو جمع کرنا شروع کیا. ہر سٹی میں سے اس نے آرمی کو اکٹھا کیا, یہاں تک کہ اس کے پاس ایک ہیوج آرمی بن گئی. اور ان سب کو آرمی کو اس نے کہاں بھیجا, اس نے نہاوند بھیجا. اب یہ ہم بیٹل آف نہاوند پڑھ رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے نا یہ مطلب نہاوند کی جو ایران کی لڑائی ہے اس کو ہم پڑھنے والے ہیں جو نہاوند کی ہے. تو اس میں اس نے کیا کہ یزدجرد نے پوری آرمی اکٹھے کر کے نہاوند کی طرف بھیجا. اچھا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس وقت مدینہ گئے ہوئے تھے. مدینہ گئے ہوئے تھے کس سے ملنے کے لیے, آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خلیفہ تھے, ان سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے. انٹرسٹنگ بات ہے کیوں گئے تھے, آپ میں سے اگر کسی کو معلوم ہے تو صحیح ہے, اگر نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ اس وقت کوفہ میں تھے, یاد ہے سعد بن ابی وقاص کوفہ میں تھے. کوفہ کہاں ہے, عراق میں ہے. وہاں سے لوگوں نے, کچھ لوگوں نے,
सम पीपल, ये नहीं कि हर एक ने, कुछ लोगों ने खलीफा यानी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को कंप्लेंट किया. क्या कंप्लेंट किया? कि साद इबन अबी वकास जो हैं वो नाइंसाफी कर रहे हैं उनके अगेंस्ट. अब देखें, वो गवर्नर हैं, वो उनके लीडर हैं वहां पर, और ये लोगों ने उन लीडर की कंप्लेंट की जाके खलीफा को मदीने में, मतलब पर्सनली नहीं गए लेकिन खलीफा को उन्होंने पैगाम भिजवाया. उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये तरीका था कि उन्होंने हमेशा जो भी लीडर है उसकी सही, मतलब अगर कोई भी उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करेगा तो वो सही तरीके से उनको पूछेंगे, तहकीकात करेंगे, और फिर उसके बाद मतलब जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो ये नहीं कहेंगे खैर है वो तुम्हारा लीडर है, कोई बात नहीं, वो गवर्नर है, वो जो कहता है वो सही कहता है, जो आज करके हमारे लीडर्स करते हैं ना. नहीं नहीं, ये मेरी पार्टी का है, ये मेरा लीडर है, ये मेरा गवर्नर है, ये मेरा सेक्रेटरी है, मेरा चीफ सेक्रेटरी है, मेरा चीफ मिनिस्टर है, ये जो भी करे खैर है, कोई बात नहीं, ये सही कर रहा है, फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बुलाया, वो ऑर्डर दिया साद बिन अबी वकास को कि मदीना आए. वो मदीना गए और वहां पर उन्होंने तहकीकात की. हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हों ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया इस केस में, और अल्हम्दुलिल्लाह पता चला कि साद इबन अबी वकास जो है वो इनोसेंट थे. देखिए, पता नहीं होता है कौन इनोसेंट है कौन इनोसेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए तहकीक करना बहुत जरूरी है. बगैर किसी तहकीक के आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये मेरा गवर्नर ये सही है. अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी जो थे वो सब एक लेवल के थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने ऊंचे लेवल के थे. उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा हुआ था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने की हत्तल इम्कान कोशिश करते थे. तो अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया कि वो इनोसेंट हैं, और जिन्होंने शिकायत लगाई थी वो गलत थी. लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने साद इबन अबी वकास को वहां से हटा दिया एज गवर्नर, उनको हटा दिया, और उनके बदले किसको रखा? नोमान इबन मुकर्रिन, नोमान इबन मुकर्रिन को गवर्नर बना दिया. क्यों बनाया? ये तरीका था उनकी सोच का, उनके किरदार का, कि वो कहते थे कि मुझे ये आइडिया ही पसंद नहीं है कि मैं ऐसे गवर्नर को इंचार्ज बनाऊं एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर जो अपने गवर्नर को एक्यूज कर रहे हैं. देखो, उनको पता था साद इब्न अबी वकास इनोसेंट थे, लेकिन उन्होंने कहा जो लोग ऑलरेडी उनसे बदजन हैं, उनके खिलाफ शिकायतें लगा रहे हैं, वो आइंदा भी करेंगे, उनके लिए अच्छा नहीं है, ना गवर्नर के लिए हेल्दी है, ना साद बिन अबी वकास के लिए हेल्दी है, और ना उन लोगों के लिए हेल्दी है. तो उन्होंने ये किया, उनका सोच, उनकी किरदार, उनका अमल, उनकी किसी चीज में भी तजाद नहीं था. उन्होंने यही किया. ये उन हस्तियों की पहचान थी ना, उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो की पहचान थी, आजकल के लीडरों की नहीं, ये उनकी पहचान थी, उनका किरदार, उनका अमल, के उन्होंने सोच समझ के, उन्होंने पता भी चल गया कि वो इनोसेंट हैं, सबको पता चल गया, तो कोई उनके अगेंस्ट अब कोई भी केस नहीं था, लेकिन उन्होंने उनको हटा दिया और उनके बदले नोमान इब्न मुकर्रिन को गवर्नर बना दिया. उसके बाद क्या किया? उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने मुसलमान आर्मी को नहावंद की तरफ भिजवा दिया, एक मुस्लिम आर्मी को, एक पूरे लश्कर को नहावंद की तरफ भिजवा दिया, क्योंकि उनको पता चला कि अब जो है वो यज़दजिर जो है वो उसने नहावंद की तरफ अपने फौजों को भेजा है. अच्छा, अब क्या किया? वो जो यज़दजिर का जो फौज थी, पर्शियंस जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिटी के चारों तरफ उन्होंने ब्लॉकेड्स डाल दिए, चारों तरफ, जैसे कहते हैं ना, बैरिकेड्स डाल दिए, ब्लॉकेड्स डाल दिए. उनको, उनकी वैसे भी उनकी सिटीज जो थी उन्होंने उनको फोर्टिफाई कर लिया था, मतलब किलों की तरह बना लिया था, और अपने डिफेंसिव पोजीशन में वो लोग बैठे थे. अब देखें, वो सिटी में है, नहावंद में है, और वो किलों की तरह बने हुए हैं. उन किलों के अंदर उनकी पोजीशंस ऐसी हैं कि लोग उनको अटैक नहीं कर सकते, ये लोगों को अटैक कर सकते हैं, तो जो भी आएगा उसको वापस जाना पड़ेगा. मुसलमानों को पता चल गया था कि ये एक बहुत मुश्किल बैटल है, ये लंबी भी चलेगी, ये जंग लंबी भी चलेगी, और ये मुश्किल भी होगी, स्ट्रेनुअस भी होगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ट्रेंचेस हैं खुदे हुए, और बहुत सारे ब्लॉकेड्स हैं. किस किस्म के ब्लॉकेड्स हैं, किस तरह उन्होंने जो कुछ भी लगाया है, वो सारी चीजों को फलांगना, उन चीजों को क्रॉस करना और दुश्मन तक पहुंचना, जबकि वो ऑलरेडी पोजीशन लेके डिफेंसिव पोजीशन में बैठे हुए हैं. हम मतलब एट लॉस हैं, वो उनके पास ज्यादा इस वक्त मतलब उनको कमांड हासिल है इस वक्त ना, बैटल फील्ड पे, खुद पे नहीं, बैटल फील्ड पे. तो उन्होंने एक चीज डिसाइड की. उन्होंने क्या कहा कि क्या सोचा कि उन्होंने कहा चले हम इस तरह करते हैं कि आर्मी को स्प्लिट कर लेते हैं. अगेन, पहले भी आपको याद है स्प्लिट किया था, फिर उन्होंने ये कहा कि हम सामने
صرف تھوڑی سی آرمی کو رکھیں گے جو اینیمی کے ساتھ کنفرنٹ کرے گی. تھوڑی فوج جو ہے وہ سامنے رہے گی تو اینیمی کو یہ نظر آئے گا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں تو وہ لوگ ذرا لیکس ہو کے لڑیں گے, لیکن ہماری جو ریمیننگ ٹروپس ہیں وہ سیورل مائلز پیچھے, کئی میل دور پیچھے کی طرف ان کو چھوڑ دیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ پرشینز جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ تھوڑے لوگ ہیں لیکن اصل میں ہماری پیچھے دوسری ری انفورسمنٹ ہوگی. تو جب پرشینز نے یہ دیکھا کہ اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں, وہ تو اتنے ٹیمپٹ ہو گئے, انہوں نے کہا چلیں یہ تو اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں, ہم ابھی ان کو ختم کر دیتے ہیں. وہ کیا کیا, انہوں نے فوراً انہوں نے آگے حملہ کر دیا, اٹیک کر دیا انہوں نے مسلمانوں کے اوپر. وہ تھوڑی سی فوج جو نظر آ رہی تھی, مسلمانوں نے یہ کیا کیا, انہوں نے یہ پریٹینڈ کیا کہ ہم ہار رہے ہیں, تو وہ آستے 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 پیچھے کی طرف ریٹریٹ کرتے گئے. مطلب پیچھے جاتے گئے, انہیں پتا تھا نا پیچھے ہماری فوج ہے, پریٹینڈ یہ کر رہے تھے کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں, ہم ہار رہے ہیں. اسی لیے جب وہ آستے آستے پیچھے ہٹے گئے, جو ان کی ریئل آرمی پیچھے تھی وہ وہاں موجود تھی, جب وہ اس تک پہنچ گئے اور پرشینز جو ہے وہ آگے آ چکے تھے, اپنی جو ڈیفینسو پوزیشنز چھوڑ کے وہ آگے آ چکے تھے, کیونکہ وہ اب مسلمانوں کو بہت کمزور سمجھ رہے تھے, بہت تھوڑا سمجھ رہے تھے, وہ اپنی فورٹس کو چھوڑ کے آگے آ گئے تھے. اب یہاں ریئل آرمی آ گئی پیچھے سے, اب ان کے پاس بڑی آرمی آ گئی, وہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے, ان کی پوزیشن بھی چلی گئی. تھوڑے سے عرصے میں, اب یہ نہیں پتا کتنے دن لگے, ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم پرشینز جو ہے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا, وہ واپس ریٹریٹ کرنا شروع کر دیے, اور وہ خود اپنے ہی جو انہوں نے ٹرینچز بنائے تھے اس کے اندر بھی گرنا شروع کر دیا, اور ان کے جو انہوں نے جو بلاکیٹس لگائے تھے وہ بھی ان کے لیے راستے میں رکاوٹ بن گئی. تو اسی جنگ میں نعمان ابن مقرن جو کہ اب نئے گورنر تھے سعد ابن ابی وقاص کے بعد, تو یہ جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے. تو نعمان ابن مقرن بھی شہید ہو گئے اس جنگ میں. زیادہ لوگ نہیں شہید ہوئے لیکن پھر بھی وہ بھی ان میں سے تھے جو شہداء میں سے تھے. اب کیا ہوا, اب کون بنا اس بیٹل میں, بیٹل چل رہی ہے اور اب ان کا گورنر جو ہے, ان کے جو کمانڈر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. حذیفہ ابن الیمان انہوں نے ٹیک اوور کیا, اور پھر انہوں نے اس بیٹل کے الحمدللہ انہوں نے لڑا, اور یہ فوج چونکہ اب تھوڑی ان کو ان کا ہاتھ تھوڑا اونچا ہو گیا تھا, تھوڑے یہ مضبوط ہو گئے تھے, تو انہوں نے ورچولی ایک اس بیٹل کو جیت لیا. اور جب انہوں نے جیتا اس کے بعد کیا ہوا کہ سمجھ لیں کہ جو پرشین پاور تھی اس ریجن میں, it was the end of it. They put an end to the Persian power in the region. سمجھ لیں اس کی وجہ سے کیا نتیجہ ہوا کہ بہت سارے جو سٹیز تھے ارد گرد کے, انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی مطلب اپنی الائنسز شروع کر دی. they allied with the Muslims immediately. جیسے ہی مسلمانوں کو سکسیس ہوئی, مسلمانوں کو وکٹری ہوئی, مسلمان کامیاب ہوئے, ان کو فتح نصیب ہوئی, تو اسی وقت ارد گرد کے جو لوگ ہیں جو کہ اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے, انہوں نے آ کے مسلمانوں کے ساتھ الائنسز کر لی اپنی. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, یہ تو نہاوند کی جنگ ختم ہو گئی. اب جو ریمننٹس آف پرشیا جو رہ گیا تھا, یعنی مسلمانوں نے اب کیا کیا کہ وہ لوگ اب موو کرتے رہے. اب تو وہ جیت گئے تھے, ناؤ دے کیپٹ آن موونگ. کس طرف موو کرتے جا رہے تھے, آپ کو یاد ہے نا, ایسٹ کی طرف بھی تھے اور نارتھ کی طرف بھی تھے. نارتھ اینڈ ایسٹ دونوں طرف یہ لوگ موو کرتے گئے. تو کہاں کہاں یہ لوگ گئے, کچھ نام ہے, ہمدان, رائی, تبارستان, جورجان, اصفہان, تبریز پتہ ہے نا آذربائیجان میں, اور ارمینیا. کہاں کہاں تک یہ لوگ اب پہنچ گئے. پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں, ہمدان, رائی, تبارستان, جورجان, اصفہان, تبریز اور ارمینیا. اب بہت ساری یہ جو سٹیز ہیں, انہوں نے کیا کیا, جب یہ وہاں موو کرتے گئے مسلمان, انہوں نے لڑائی ہونے ہی نہیں دی, جنگ ہونے ہی نہیں دی, بلکہ بیفور دی ہاسٹیلٹیز ٹک پلیس انہوں نے آپس میں پیس کر لی, پیس ایگریمنٹس کر لی, پیس کر لی. تو دیکھیں بغیر اتنی زیادہ جنگ کے, بغیر اتنی خون ریزی کے, بغیر اتنے لوگوں کی جان لیے ہوئے, الحمدللہ مسلمان آگے بڑھتے گئے اور مسلمانوں کی زمینیں بڑھتی گئیں, اسلام, دین اسلام پھیلتا گیا. اور اسی لیے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں نے ٹیررزم سے اور خون ریزی سے اور جنگ کر کر کے اور لوگوں کو زبردستی اسلام پلائیں, یہ ٹوٹلی فالس ہے, ٹوٹلی غلط ہے, بالکل باطل ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا جو جنگیں ہوئی اس میں بھی کم سے کم لوگ جو ہے وہ مارے گئے. تو اسی لیے ان کی جنگیں ایسی جنگیں نہیں تھی. آج کل تو ایک آپ بام لگا دیتے ہیں, ہیروشیما ناگاساکی پہ کیا تو ملینز آف لوگ چلے گئے. ایک آپ کہیں بھی بام کر دیتے ہیں, اتنے سارے لوگ تباہ برباد ہو جاتے ہیں. یہ ویسی جنگ نہیں تھی, اس میں تو آمنے سامنے آ کے لڑتے تھے نا, اس میں تو کوئی نہ جہاز تھے نہ کچھ تھا, تو آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی. تو اب تو لڑائیاں بھی نہیں ہوئی,
یہ جو زیادہ تر لوگ ہیں, مینی آف دی سٹیز جو ہیں, موسٹ آف دا سٹیز جو ہیں, انہوں نے بغیر کسی ہاسٹیلٹی کے پیس کر لی. لیکن پھر بھی کچھ سٹیز نے آگے شاید کیا ہوگا, تھوڑا بہت ریزسٹنس کی ہوگی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مسلمانوں کو مدینہ, اب تو ان کی کافی امپائر بڑھ گئی نا, دے ہیڈ اے ہیوج امپائر نا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا خلیفہ آف دی انٹائر مسلم امہ. صرف یہ تو نہیں تھا کہ مدینہ کے تھے, جتنی مسلمان امت ہے جہاں جہاں تک, ارمینیا تک وہاں تک پھیل گئی ہے, وہاں تک جہاں تک پھیل گئی ہے, اس سب کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. اب انہوں نے لوگوں کو, مسلمانوں کو مدینے میں جمع کیا اور ان کو ایک زبردست لیکچر دیا. اب انہوں نے یہ کہا کہ جو میجینز تھے, جو مجوسی تھے, ان کی امپائر اب ختم ہو چکی ہے. دیکھیں, پرشینز کا مطلب یہ کہ وہ پرشین ان کی ایتھنیسٹی تھی. مجوسی کا مطلب ان کا ریلیجن جو تھا وہ مجوسی تھا, میجینز جس کو کہتے ہیں نا, کائنڈ آف زوروسٹرین, ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے کہا کہ اب یہ جو میجینز ہیں, یہ جو مجوسی ہیں, یہ اب وینش ہو گئے, یہ اب ختم ہو گئے. اب ان کے پاس کوئی, they will not possess any land from where they can injure the Muslims anymore. یعنی اب ان کے پاس ایسی کوئی لینڈ نہیں ہے جہاں سے وہ آ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اپوائنٹ کیا, مسلمانوں کو اپوائنٹ کیا ہے میجینز کے اوپر, مجوسیوں کے اوپر ایز لیڈرز. آپ ان کے لیڈرز ہیں, اور ان کے لینڈ, ان کا ویلتھ اور ان کی پراپرٹی, ہر چیز جو ہے وہ آپ اس کے لیڈرز ہیں. لیکن کیوں؟ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ لیڈر بن گئے تو بس ہر چیز پہ آپ قبضہ جما لو. پھر ان سے کہا مسلمانوں, اپنے ذہن میں رکھنا, keep in mind not to change your way of life. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو اب بدل لیں. آپ کے پاس اتنی ویلتھ آ جائے گی اور آپ کے پاس اتنی پاور آ جائے گی, آپ کے پاس اتنے لینڈز آ گئے, یہ آپ کے لیے آزمائش ہے. دس از اے ٹیسٹ فار یو. آپ ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں, وہ آپ حکمران ہوں گے, وہ آپ کے نیچے ہوں گے. ادروائز کہتے ہیں اگر آپ لوگوں نے بدل گئے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پاور لے لیں گے اور دوسروں کو دے دیں گے. یہ اللہ کا رول ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آتا ہے, ظالم آتا ہے, جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے, ٹائم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, ڈھیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, لیکن ناانصافی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پھر ہٹا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت ہے, یہ پاور ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی وقت بھی ہٹا دے اور کسی کو بھی لے آئے. تو یہ سب جنگیں تھیں ان کی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ, جس طرح ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھوڑے سے, ان کے پاس ٹائم کم تھا, 2 سال تھے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 10 سال تھے. تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی اکمپلشمنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیا تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک بہترین اگزامپل تھے, ایکسلنٹ اگزامپل تھے, ایک حکمران کے, ایک خلیفہ کے, جو بلیو کرتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ اس پہ عمل بھی کرتے تھے, مساوات پہ, اور یعنی ایکوالٹی پہ اور سمپلسٹی پہ. 2 چیزیں تھی, who believed and practiced. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہم بلیو کرتے ہیں لیکن پریکٹس نہیں کرتے ہیں, اور اگر ہم پریکٹسنگ ہیں تو ہم بلیو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہمارے پاس یہ 2 چیزیں کمپلیٹ طور پہ نہیں ہوتی ہیں اکثر. میں نہیں کہتی ہوں ہر کوئی ایسا ہوتا ہے, لیکن اب یہ ایسے انسان تھے کہ جو بلیو کرتے تھے اس کو پریکٹس بھی کرتے تھے, اور اس میں خاص کر 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی, ایک ایکوالٹی یعنی مساوات, اور دوسری چیز سمپلسٹی یعنی سادگی. مشہور تھا کہ وہ سمپل کھانا کھاتے تھے, سمپل فوڈ یعنی سادہ کھانا کھاتے تھے, اور وہ سمپل کلودنگ یعنی سمپل کلوز یعنی سادہ کپڑے بھی پہنتے تھے. اور یہ بھی مشہور ہے کہ ان کے کپڑوں کے اوپر پیوند بھی لگے ہوتے تھے. His clothes even had patches. Some of his clothes even had patches. پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے. آپ بتائیں ہمارے زمانے میں اور آپ پیوند والے کپڑے نہیں پہنتے تو ہمارے لیڈر کیا پہنیں گے؟ ہمارے لیڈروں کو شاندار کپڑے چاہیے, ایسے کپڑے جس میں وہ شو آف کر سکیں, جس میں وہ اچھے لگ سکیں, ایسے لگے گا. یہ تو ایک سٹینڈرڈ بن گیا نا آج کل. لیکن پیوند والے کپڑے ہم بھی نہیں پہنتے. ہم کو ایسے لگتا ہے لوگ کیا بولیں گے, اس نے کیا کر لیا, اس نے اٹھا کے پہن لیے, شیبی آ گئی ہے. تو پیوند لگانا کوئی بری بات نہیں ہے, پیوند لگانا از پرفیکٹلی اوکے, اور اس میں کوئی بری بات نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے اور آپ کے پاس ہیں کپڑے, تو خواہ سے گھر میں آپ پیوند والے پہن لیں, لیکن جب ایک دعوت میں آپ جائیں تو آپ پیوند لگا کے جائیں گے تاکہ لوگ آپ کو سمجھیں کہ آپ بہت متقی ہیں, آپ نے پیوند والے کپڑے پہنے. جسٹ سیئنگ, میں نہیں کہہ رہی ہوں آپ لوگ کرتے ہیں, I'm just saying کہ لوگ اس طرح نہ کریں, دکھاوے کے لیے نہ کریں, صحیح طور پہ کریں. سادہ کھانا بھی کھائیں اور سادے کپڑے بھی پہنیں. ضروری نہیں ہے کہ اس پہ پیوند ہوں, لیکن سادگی ضرور ہو. اور
اتنی دولت اس وقت مدینے میں آئی. آپ کو پتہ ہے جتنی فتوحات ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, جس لینڈ کو کانکر کرتے ہیں وہاں سے ان کو پیسے بھی ملتے ہیں, ان کو ہتھیار بھی ملتے ہیں, ان کو, آپ کو یاد ہے, کارپیٹس بھی ملے, ان کو ہیرے جواہرات ملے, ان کو تھرونز ملے, ان کو کرسیاں, ہر کچھ ملی. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کیئرفل تھے, بہت زیادہ محتاط تھے آپ کہہ لیں, کہ کسی طرح یہ جو دنیا کی لگژریز ہیں, یہ جو دنیا کی عیاشیاں, یہ جو دنیا کا آرام ہے, یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں, یہ ان کو کسی طرح مغلوب نہ کر لیں, غالب نہ آ جائیں ان کے اوپر. آپ کو یاد ہے غالب اور مغلوب ہم نے پڑھا تھا عربک میں کیا ہوتا ہے, غالب اور مغلوب, ہے نا آپ کو. تو اسی طرح ان کو یہی فکر تھی, یہی ڈر تھا, اور بہت محتاط تھے کہ کسی طرح یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں, یہ جو آسائش ہے, یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں, یہ کسی طرح, یہ لگژریز ہیں, یہ کمفرٹس ہیں, یہ کسی طرح ان کو اوور کم نہ کر لیں. تو وہ بہت محتاط رہتے تھے. ایک دفعہ وہ گھر پہ تھے, میں بہت سارے واقعات نہیں بتاؤں گی, لیکن ایک دفعہ وہ گھر پہ تھے اور لوگ باہر ان کے لیے انتظار کر رہے تھے, ان کے گھر کے باہر. وہ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اس لیے دیر لگی کہ ان کے پاس ایک ہی پیئر آف کلوتھس تھے جن کو وہ سوکھنے کا انتظار کر رہے تھے. ایک ہی پیئر آف کلوتھس تھے جن کے وہ سوکھنے کا انتظار کر رہے تھے. اور آپ سب نے وہ سٹوری بھی شاید سنی ہوگی, ہم نے بھی سنی تھی, آپ نے بھی شاید سنی ہوگی, کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لاسٹ ٹائم بھی میں آپ کو بتانے گئی تھی کہ یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ ٹریول کر رہے تھے بیت المقدس کی طرف, اور ان کے ساتھ ان کا ایک سرونٹ تھا, ایک خادم تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ وہ لوگ, میں نے آپ کو شاید بتایا تھا یا میں نے کہا تھا بعد میں بتاؤں گی, یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سادگی میں بتاؤں گی, کہ وہ راستے میں رکتے, دونوں بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھاتے. وہ راستے میں رکتے, دونوں بیٹھتے اکٹھے, اور پھر وہ کھانا کھاتے. اس کے بعد وہ دونوں پھر کیمل پہ جاتے, اور کیمل پہ کس طرح, اونٹ پہ کس طرح رائڈ کرتے تھے, ٹرن بائی ٹرن. ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی, ایک دفعہ اس خادم کی باری ہوتی. اور جس وقت وہ بیت المقدس میں جب وہ انٹر ہو رہے تھے, جب وہ ارائیو کر رہے تھے, اس وقت اتفاق سے اس خادم کا ٹرن تھا کہ وہ اونٹ پہ بیٹھے. جب یہودیوں نے یہ دیکھا, when the Jews saw this, وہ اتنے شاکڈ ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, خلیفہ جو ہیں وہ ڈور پکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں, اور جو خادم ہے وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ صرف شوق نہیں ہوئے, بہت امپریس ہو گئے. تو یہ ان کی سادگی کا حال ہے, اور یہ ان کے انصاف کا حال ہے, کہ اپنے نوکر کو بھی وہ تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے, انصاف کرنا چاہتے تھے. ہر چیز میں ان کی انصاف اتنا مشہور تھا اور نظر آتا تھا, اور یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں تھا, یہ ان کے اندر تھا. اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے, وہ خود ہی سٹی, اپنے شہر کی سڑکوں میں گشت کیا کرتے تھے. وہ گشت کیا کرتے تھے, کیوں گشت کیا کرتے تھے, اس لیے نہیں کہ ان کو گھومنے پھرنے کی عادت تھی, ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ گھومے پھریں, رات کو نکل کے آوارہ گردی کریں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ اس لیے نکلتے تھے کہ وہ خبردار رہیں, وہ انفارمڈ رہیں, ان کو معلوم ہو کہ میری رعایا کی ذاتی حالت کیا ہے, ان کی ذاتی حالات کیسے ہیں, میرے لوگوں کی, میرے عوام کی. کیا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے؟ ہمارے پاس جب آپ اپنے بیٹھ جاتے ہیں اپنے محل میں, اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں, پرائم منسٹر ہاؤس میں, وائٹ ہاؤس میں, جس میں بھی آپ بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد عوام کے پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو شاید اگر آپ اخبار پڑھیں تو پتہ چلے گا, یا ٹی وی دیکھیں گے تو پتہ چلے گا, ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے عوام کس چیز سے گزر رہی ہوتی ہے. اور اکثر ان کو وہ کہا کرتے تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں ان لوگوں کا حکمران نہیں ہوں, رولر نہیں ہوں, I am not the ruler of the people, rather وہ کہتے تھے I am a humble servant, میں ایک بہت ہمبل ان کا خادم ہوں, بہت عاجز انکساری والا خادم ہوں. اگر ان کے اکمپلشمنٹس کو ہم دیکھیں, ان کے کارناموں کو دیکھیں, ان کی اصلاحات کو دیکھیں, یعنی فتوحات, اصلاحات بہت ساری ان کی بہت زیادہ ہیں, ویری لانگ لسٹ, کیونکہ 10 سال انہوں نے حکمرانی کی, تو اس پوری لسٹ پر سے تو ہم نہیں گزر سکتے اس کلاس میں. آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو آپ کتابوں میں پڑھ لیں, ان کی بہت ساری, ہم نے بہت ساری ان کی ملٹری اچیومنٹس تو دیکھ لیجیے, ان کے فوجی کارنامے دیکھ لیے, ان کے کانکویسٹس دیکھ لیے, ان کی فتوحات دیکھ لی کہ کس طرح انہوں نے کہاں سے کہاں تک انہوں نے اپنی امپائر جو ہے ان کی پھیل گئی. اور یہ امپائر مطلب یہ کہ اسلام کو انہوں نے پھیلایا, خود اپنے لیے لینڈ نہیں کیا. ان کی خلافت کے دوران انہوں نے ابو بکر کی جو سٹارٹ کی تھی, انہوں نے کل ہے 22 کو, بتا دیں اس کو, میری کلاس چل رہی ہے. I'm sorry, کسی نے کوئی غلط اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے آج آ گئے, کل ہے اپوائنٹمنٹ ہماری امینہ کے ساتھ ہی, میرے خیال ہے امینہ آ گئی. تو ان کی خلافت کے دوران انہوں نے
حضرت ابو بکر کے نقش قدم پہ چل کے جو انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بہت ساری فتوحات اسٹارٹ ہو گئی تھیں، کنکر کرنا شروع کر دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایکسپینڈ کیا، اور انہوں نے جتنا بھی پرشین اور بیزنطینی یعنی جو امپائرز تھیں ان کو، اور سسانید ڈائنیسٹی، ان سب کو انہوں نے آہستہ آہستہ آکوپائی کرنا شروع کیا، اور سب کو ماشاءاللہ انہوں نے اسلامی حکومت کو، اسلامی جو کہتے ہیں اس کی خلافت کو اتنا زیادہ ایکسپینڈ کر دیا. تو چلیں، آپ نے فوجی تو آپ نے دیکھ لیے تھے. اب میں ٹرائی کرتی ہوں کہ تھوڑے سے آپ کے سامنے ان کی کچھ پولیٹیکل یعنی سیاسی، کچھ سوشل یعنی سماجی، کچھ سول اور کچھ اکنامک، اقتصادی، معاشیاتی جو بھی ہیں ان سب کو، اور کچھ ایڈمنسٹریٹو جو ہیں ان کی اکمپلشمنٹس کو، یعنی ان کے کارنامے یا ان کی جو اصلاحات ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے جو ایک ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ایکچولی، اور وہ بنیاد جو انہوں نے رکھی اپنے پوری خلافت میں، جو انہوں نے بنیاد رکھی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کی، وہ جدید ترین خطوط پر رکھی. یعنی اٹ واز بیسڈ آن ماڈرن لائنس، جو ماڈرن لائنس تھے اس پہ بیس کر کے انہوں نے یہ بنیاد رکھی. اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو بھی کانسٹیٹیوشن بیس کیا، جو آئین بیس جو بنایا، اسٹیبلش کیا، انہوں نے قرآن اور سنہ کے مطابق کیا. اور اسی قرآن اور سنہ کے مطابق کانسٹیٹیوشن تو لوگ بنا دیتے ہیں، آئین تو ہمارے پاس ہوتا ہے، فارمولیٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے حکومت بھی کی، عمل بھی کیا اسی کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگلی، اس پہ بیس کر کے جو قرآن اور سنہ کے مطابق تھا، وہی ان کو گائیڈنگ پرنسپلز لیے، انہی اصول پہ چل کے انہوں نے حکمرانی کی. تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے آئین جو اسٹیبلش کیا وہ بھی قرآن اور سنہ کے مطابق تھا، اور جو انہوں نے حکومت کی وہ بھی اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ تھا. جو ان کے جو اصول تھے، گائیڈنگ پرنسپلز تھے، وہ بھی وہی پرنسپلز تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹیبلش کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا. تو کس طرح انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز کی، یعنی صوبائی تقسیم کس طرح کی. انہوں نے پوری خلافت کو ایک سوورن اتھارٹی دی، لیکن اس کو یونیفائی رکھا، لیکن اس کے اندر 11 پروونسز بنا دی، 11 پروونسز انہوں نے بنا دی، 11 صوباز، 11 صوبے انہوں نے بنا دیے. اس صوبوں کی وجہ سے، مطلب آپ کی حکومت تو سینٹرل ہے، لیکن اگر یہ صوبے ہوتے ہیں تو ان صوبوں میں ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے سہولت ہو جاتی ہے. اس سے مینجمنٹ آف اسٹیٹ افیئرز جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. ہر صوبے کے لیے انہوں نے ایک گورنر بنایا. اور گورنر کیسے بنایا؟ گورنر اس طرح بنایا کہ عوام کی ریکمنڈیشن پہ، اپنی مرضی سے نہیں کیا کہ میں کسی کو یہاں پر گورنر اپوائنٹ کرتا ہوں. وہ کیا کرتے تھے، جو عوام ہوتی تھی وہ نامینیٹ کرتے تھے اپنے ہی لوگوں میں سے جو ان کو سب سے زیادہ کوالیفائڈ، یعنی سب سے زیادہ جو قوی نظر آتے تھے اور سب سے زیادہ آنیسٹ ریپرزینٹیٹیوز کو وہ لوگ نامینیٹ کرتے تھے. وہ نامینیٹ کر کے اور وہ نام جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے. آپ کو یاد ہے یہ دو کوالٹیز نبیوں کی بھی بہت اسینشیل کوالٹیز تھے. نبی آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم قوی بھی ہیں اور ہم امین بھی ہیں. قوی یعنی ہمیں یہ نالج ہے، یہ سکلز ہیں یہ کرنے کا، اور امین یعنی ہم ٹرسٹ وردی ہیں، ہم آنیسٹ ہیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک مجلس شورا کرتے تھے، یعنی ایک کنسلٹیشن کمیٹی جو ہے اس سے اپروول لیتے تھے، کنسلٹ کرتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی امپورٹنٹ کام یہ تھا کہ وہ شورا ضرور کرتے تھے. تو وہ اپوائنٹمنٹ اس وقت کرتے تھے جب وہ کنسلٹیشن یا کنسلٹیٹیو کمیٹی سے مشورہ کر لیتے تھے. اس کے بعد کیا کرتے تھے، اب اپوائنٹ تو کر لیا انہوں نے گورنرز، اب گورنرز کو اپوائنٹ کرنے کے بعد وہ یہ انسٹرکشنز دیتے تھے کہ آپ لوگوں کو، جو پہلے میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں کہ انہوں اپنے لوگوں کو یہ کہتے تھے، اپنی فوج کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ حکمران نہیں ہو، اپنے گورنرز کو کہا تھا. لیکن یہ ان کی کچھ انسٹرکشنز ہیں، بہت کلیئر انسٹرکشنز ہیں. تھوڑی سی انسٹرکشنز بتا رہی ہوں آپ کو. وہ کہتے تھے آپ اپوائنٹ کیے جا رہے ہو ناٹ ایز اے حاکم، ناٹ ایز اے رولر، ناٹ ایز اے حکمران، ناٹ ایز اے کنگ. سلطان بھی نہیں ہے اور حاکم بھی نہیں ہے، رولر بھی نہیں ہے، کنگ بھی نہیں ہے اوور دا پیپل. رادر آپ کیا ہیں، آپ ایک لیڈر ہیں، صرف ایک قائد ہیں. سمجھ لیں کہ ایک امام ہے ان کے آگے، تاکہ لوگ آپ کے نقش قدم پر چلیں، تاکہ سو دا پیپل فالو یور فٹ اسٹیپس. اس کے بعد ان سے کہا، یہ تو بتا دیا کہ یہ آپ کی حیثیت ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا پلیس ہے، آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے بعد یہ کہا کہ فلفل دا رائٹس آف دا مسلمس، مسلمانوں کے حقوق جو ہیں ان کو پوری طرح سے آپ ادا کریں.
پوری طرح سے ادا کریں, مسلمانوں کے جو رائٹس ہیں, جو ان کے حقوق ہیں, ان کو فلفل کریں. اس کے بعد ان سے کہا کہ آپ کبھی بھی ان کو ذلیل نہ کریں, ان کو ہیوملیٹ نہ کریں, بلکہ آپ ان کو فرم رہیں, ان کے ساتھ ان کو ڈھیلا بھی نہیں چھوڑیں, آپ ان کے ساتھ فرم رہیں لیکن ہیوملیٹ نہیں کریں. فرم رہنا الگ چیز ہے, آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں, اور ہیوملیٹ ہے نا کہ آپ اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس کو گالی دے رہے ہیں, اس کو ذلیل کر رہے ہیں, سب کے سامنے شرمندہ کر رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں یہ تم نے ایسا کیا, تم نے ویسا کیا. یہ جو آج کل ہم لوگ کرتے ہیں, یہ نہیں کریں. آپ فرم رہیں اپنی ڈیسیجن پہ, اور آپ ان کو ان کی رائٹس ان کو دیں, اور ان کو ذلیل نہ کریں, ہیوملیٹ نہ کریں. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بھی کی, آپ ان کو بے جا ان کی تعریف نہ کریں. ڈونٹ پریز, اوائڈ کہتے ہیں پریزنگ دا پیپل unnecessarily. کیوں؟ کیونکہ جب آپ ان کو بہت زیادہ کسی کی تعریف کریں گے, وہ کیا ہوں گے, وہ سر پہ چڑھ جائیں گے, they will become slack, اور وہ اپنی رسپانسبلٹیز پوری طرح ادا نہیں کریں گے. یہ ان کی حکمت ہے. دیکھیں حکمت عملی کتنی امپورٹنٹ ہے, کہ اگر آپ ان کو بالکل ہی پریز کرتے رہیں گے, آپ لوگ تو بہت اچھے ہو بہت اچھے ہو, یہ نہ کرو. unnecessarily پریز نہیں کرو. جب وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں ان کو کریڈٹ دیں. یہ نہیں کہ جو اچھا کام کریں تو آپ ان کی پریز بالکل نہ کریں, بے جا تعریف نہ کریں. avoid praising the people unnecessarily. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی, کہ اپنے دروازوں کو کبھی بھی کسی پر بند نہ کرنا, اپنے دروازوں کو ہمیشہ, اپنے دروازوں کو کھلا رکھنا, اپنے گھر کے دروازے کو. Do not shut the doors of your house on them. اپنے گھر کے دروازوں کو ان کے لیے بند نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ جو غریب, جو امیر لوگ ہیں اور جو پاورفل لوگ ہیں, وہ غریبوں کے حقوق چھیننا شروع کر دیں. اگر دروازے بند ہوں گے, حکمران کے دروازے بند ہوں گے, جو آپ کا لیڈر ہے, جو گورنر ہے, اس کے دروازے بند ہوں گے, تو غریب آدمی جا کے کیسے احتجاج کرے گا, کیسے بولے گا جا کے کہ دیکھیے ہمارے ساتھ امیروں نے یہ زیادتی کی ہے. دروازے ہمیشہ کھلا رکھنا, تاکہ غریب لوگ, ویک لوگ جو ہیں وہ آپ کو آ کے بتا سکیں, اور امیر لوگ جو ہیں اور جو پاور میں لوگ ہیں وہ غریبوں کے حقوق پامال نہ کریں. اس کے بعد ہر گورنر کو ایک پلیج لینا تھا, ان کو ایک پلیج لینا تھا. ہمارے پاس بھی سب لیتے ہیں, جتنے بھی آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں, پلیج لیتے ہیں, گورنرز اور سب لوگ پلیج لیتے ہیں, لیکن ان کی پلیج ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہماری پلیج ڈفرینٹ ہے. دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پلیج لیتے تھے کہ جس سے ہر گورنر سے کہتے تھے کہ وہ کہے کہ میں ٹرکش گھوڑا نہیں رائڈ کروں گا. ٹرکش گھوڑا, کیونکہ وہ بہت مشہور تھے, ٹھیک ہے نا, اس سے غرور آ جاتا ہے, اس سے تکبر آ جاتا ہے, اور وہ بہت امارت کا ایک اسٹیٹس سمبل ہے, سمجھ لیں. میں اگر آج کل کے زمانے میں تو آپ کہیں گے کہ میں کوئی سمجھو بہت سی اونچی اچھی گاڑی ہے, بینز ہے یا بی ایم ڈبلیو ہے, یا وٹ ایور آؤڈی ہے, وٹ ایور ہے, ٹیسلا ہے, میں یہ رائڈ نہیں کروں گا, میں یہ نہیں ڈرائیو کروں گا. تو ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ٹرکش ہارس کو رائڈ نہیں کریں گے. ان کو پلیج لینا پڑتا تھا, ان کو یہ پلیج لینا پڑتا تھا کہ میں باریک کپڑے نہیں پہنوں گا, ٹرانسپیرنٹ کپڑے نہیں پہنوں گا, مطلب نرم ٹرانسپیرنٹ کے لوگوں کو خامخواہ اوریانی اور فحاشی نظر آئے. ان کو یہ پلیج لینا پڑتا تھا کہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ کوئی گارڈ نہیں رکھوں گا, کوئی گارڈ نہیں رکھوں گا, کوئی چوکیدار, کوئی دربان نہیں رکھوں گا. کیا آج کل یہ ہو سکتا ہے؟ آج کل تو جو بھی پاور میں اس کے ارد گرد تو پولیس ہی پولیس, گارڈ ہی گارڈ, سیکیورٹی ہوتی ہے. کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں, خود کے بھی حالات ایسے ہوتے ہیں, لوگوں کے بھی حالات ایسے ہوتے ہیں, وہ ٹائم ہی چینج ہو گیا. پھر ان سے کہا کہ جو پہلے کہہ چکے تھے کہ بھئی آپ انسٹرکشنز میں بھی تھے کہ آپ نے دروازے کھلے رکھنے ہیں اپنے گھر کے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو پلیج لینا پڑ گیا کہ وہ ہمیشہ آلویز اپنے دروازے کو کھلا رکھے گا. کس کے لیے؟ فار دا نیڈی, یعنی ضرورت مندوں کے لیے وہ اپنا دروازہ کھلا رکھیں گے. ہر گورنر کو یہ پلیج لینا پڑا. اور آخری چیز اس میں یہ تھی کہ ہر گورنر کو جو ہے اس کو یہ پلیج لینا پڑا کہ جب بھی وہ کسی بھی چیز کی کوئی ڈیسیژن دے گا یا کوئی بھی عمل کرے گا کسی بھی چیز پہ, وہ ہمیشہ شریعہ کے احکام کی پابندی کرے گا. He will always follow the Sharia rulings. جو شریعت کے احکام ہے اس کی پابندی کرے گا. اب آپ دیکھ لیں یہ کس قسم کے زبردست احکامات ہیں اور زبردست قسم کی پلیج ہے. اب جو پلیج بندہ لے لیتا ہے, ایک طرف سے حلف اٹھا لیتا ہے اور اللہ کے نام پہ اٹھاتا ہے, اب یہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک لسٹ بنوائی انہوں نے, کسی سے بیٹھ کے لسٹ بنوائی, اٹ واز پریپیئرڈ, ایک لسٹ ہر گورنر کی, اور اس کو ریکارڈ میں رکھا گیا, اور ایسی لسٹ بنوائی کہ جس میں اس ہر گورنر کے تمام ایسیٹس اس میں لکھا ہوا ہے, ہر قسم کے ایسیٹس,
ریموویبل ریموویبل جو بھی آپ کہہ لیں, جو آج کل کی ٹرمینالوجی ہے ان کا, چاہے کیش ہے ان کا, چاہے انویسٹمنٹ ہے, جو بھی آپ کہہ لیں, جو آج کل لوگ کہتے ہیں. آج کل لوگ اپنے ایسیٹس بتانا ہی نہیں چاہتے ہیں. 2 سال تک گورنمنٹ میں رہتے ہیں اور ایسیٹس نہیں بتائے, جب تک ان کو فورس نہیں کیا جاتا ہے وہ نہیں بتاتے ہیں, حالانکہ یہ ان کو بتانا ضروری ہے. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہر گورنر کی ایک ایسیٹس کی لسٹ بنوائی اور ان کو اپنے پاس ریکارڈ میں رکھا, اور اس لسٹ کو کسی وقت بھی چیک کیا جا سکتا تھا. اور جب وہ چیک کرتے اور اگر کسی بھی گورنر کے کوئی اضافی ایسیٹس ہوتے, اگر کوئی ایڈیشنل ایسیٹس ہوتے جو کہ بیونڈ ہز مینس نظر آتے, تو ان کو کانفسکیٹ کر لیا جاتا تھا, ان کو لے لیا جاتا تھا. تو یہ دیکھیں اس طرح کیا ہوا کہ کسی کو یہ موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ زبردستی کوئی یا بیونڈ دیئر مینز یا کوئی ناجائز کوئی بھی مال کما کے رکھے. ہر چیز ریکارڈ میں ہوتی تھی, محفوظ ہوتی تھی, کسی وقت بھی چیک کیا جاتا تھا اور کسی وقت بھی ایکشن لیا جا سکتا تھا. صرف چیک کرنا نہیں ہوتا ہے, ایکشن بھی لیا جاتا. اس میں یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ بھائی یہ گورنر ہے, خیر ہے, کوئی بات نہیں, یہ زیادہ اپنے پاس رکھ لے, یہ جو الگ ایڈمنسٹریٹو کے یہ جو ٹاپ پہ آئے ہوئے ہیں یہ ایکسٹرا رکھ لے کیونکہ ان کو ضرورت پڑتی. نہیں, کوئی بھی ڈفرینس نہیں تھا. اس کے علاوہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈپارٹمنٹ آف انویسٹیگیشن اسٹیبلش کیا, یعنی یہ سمجھ لیں کہ شعبہ تحقیقات, ایک تحقیقات کا شعبہ یا جو بھی کہنے شعبہ ہی کہہ سکتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کو شعبہ تحقیقات انہوں نے اسٹیبلش کیا. اگر آپ دیکھ چکے ہیں کہ اگر کبھی بھی کوئی کمپلین کرتا تھا, سعد بن ابی وقاص کا آپ لوگوں کو واقعہ یاد ہے, اگر کوئی کمپلین کرتا تھا کسی بھی گورنر کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو وہ کیا کرتے تھے, وہ اس انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو اس پروونس میں بھیجتے تھے. اب یہ ہیڈ تو مین مرکز میں تھے نا, مدینہ میں تھے, لیکن ان کو بھیجتے تھے کہ جائیے آپ فلاں پروونس میں جائیے اور جا کے انویسٹیگیٹ کر کے آئیے. انویسٹیگیشن ٹیم جاتی تھی. کبھی کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس انویسٹیگیشن میں بذات خود حصہ لیتے تھے. اور اگر کوئی گورنمنٹ پروف ہو جاتا تھا کہ یہ گلٹی ہے, اس نے ناانصافی کی ہے, اس نے کوئی غلط کام کیا, امیڈیٹلی اس کو پوسٹ سے ہٹا لیا جاتا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کوئی ایسی پالیسیز بننے سے رکاوٹ ڈال دی یا ریفرین کیا انہوں نے خود ہی, کہ وہ ایسی کوئی پالیسیز بنائے جس سے جو پاور جو ہے وہ کسی ایک انڈیویجول کے ہاتھ میں آ جائے, کسی ایک انڈیویجول کے ہاتھ میں اتنا کنسنٹریشن آف پاور ہو جائے. یہ بھی انہوں نے کسی طرح پالیسیز ایسے بنائے, اور انہوں نے تمام سبجیکٹس جو تھے, تمام جو اسلامک امپائر کے جو لوگ تھے, ان کو یہ کہا کہ ان دی آئیز آف لا اینڈ ایڈمنسٹریٹو گورننس سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے, سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے. پوری اسلامک امپائر میں سب لا کے سامنے بھی سیم ہے اور گورننس کے لیے بھی سیم ہے, ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے. پھر ہر صوبہ جو ہے, ہر پروونس جو ہے, اس کو انہوں نے سب ڈیوائڈ کیا ڈسٹرکٹس میں. وہ ڈسٹرکٹس کس لیے کیا, تاکہ سول ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں آسانی ہو جائے. اور ہر ڈسٹرکٹ میں پھر انہوں نے آفیسز جو تھی ان میں انہوں نے پبلک آفیشلز اپوائنٹ کیے, مطلب اس میں پبلک آفیشلز اپوائنٹ کیے تاکہ جس طرح ابھی بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہر صوبے میں ہوتے ہیں اور ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس جیسے یہاں پہ بھی ہوتے ہیں اسٹیٹ لیول پہ, پھر پروونشل لیول پہ, تو اسٹیٹ اسی طرح وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ, سٹی لیول پہ, تو اس طرح کے پبلک آفیشلز انہوں نے اس وقت اپوائنٹ کیے. اور یہ اپوائنٹمنٹس جو تھے وہ ان کی جو کنڈیشنز جو تھیں اور ان کی جو گورننگ, ان کی جو تمام جو گائیڈ لائنس تھیں اور یہ جو اپوائنٹمنٹس تھیں اور ان کی جو کنڈیشنز تھیں, ان کو پبلک کیا جاتا تھا. یہ نہیں کہ وہ چھپا کے رکھا جائے کہ انہوں نے یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا, اس کو پبلک کیا جاتا تھا. ہر ایک کو پتا تھا کہ جو ہمارے گورنر ہیں یا ہمارے جو بھی ہیں, ان کے پاس کیا کیا اتھارٹی ہے, ان کی کیا لمیٹیشنز ہیں, اور اس میں بہت کلیئرلی ہوتا تھا کہ ان کی وہ کر کیا سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں. یعنی ہم یہ تو کہتے ہیں نا کیا کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ تک بتا دیا کہ ان کی لمیٹیشنز کیا ہوں گی, یہ نہیں کر سکتے ہیں, تاکہ لوگوں کو اچھی طرح پتا چل جائے کہ ان کا پاور جو ہے ہمارے حکمرانوں کا کیا کیا ہے. ایک ان میں سے ایک اور ریفارم جو آپ کو بار بار بتاتی رہی ہوں میں, جو کہ ریفارم نہیں آتا ہے, چونکہ ہم ابھی اکمپلشمنٹس پڑھ رہے ہیں اور ریفارمز پڑھ رہے ہیں, ان کی اصلاحات پڑھ رہے ہیں. اس میں آپ کو جس طرح میں بتا چکی ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ جو بھی کام کیا شورا سے کیا, انہوں نے کنسلٹیشن سے کیا. تو یہ ان کا تھا کہ انہوں نے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اور پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کو کائنڈ آف ڈیموکریٹک کرنے کے لیے ایک کنسلٹیٹیو کمیٹی بنائی جس کو مجلس شورا کہتے ہیں, وہ انہوں نے قائم کیا تھا. اور جو بڑے
بڑے ایشوز ہوتے تھے ایڈمنسٹریشن کے, جو اسٹیٹ کے ہوتے تھے, وہ ڈسکس کیے جاتے تھے بٹوین دا ریپرزینٹیوز آف دا کمیونٹی. کمیونٹی سے جو ریپرزینٹیٹیو تھے ان سب کے ساتھ اس سے مشورہ لیا جاتا تھا, اور دے ور اوپن ٹو فری ڈیبیٹ. یہ نہیں ہوتا تھا کہ حکمران کے آگے آپ بول نہیں سکتے تھے, ہر کوئی اس میں مشورہ بھی دیتا تھا, ہر کسی کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ اس کو کرٹیسائز بھی کریں, مشورہ بھی دیں. آج کل تو کسی کو کرٹیسائز کریں تو اس کو قید بھی کر لیا جاتا ہے, اس کو ہٹائی دیا جاتا ہے. تو وہ اس زمانے کی بات تھی, حضرت عمر کے زمانے کی بات تھی کہ انہوں نے کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیوز کو لیا تھا, ان سے مشورہ کیا جاتا تھا باقاعدہ, اور پھر فری ڈیبیٹ ہوتی تھی. اور یہ کنسلٹیشنز, یہ جو آپس میں شورا ہوا کرتا تھا, مشورہ ہوا کرتا تھا, یہ اسلامک گورننس کے لیے, اسلامک گورننس کا ایک فنڈامنٹل انسٹرومنٹ تھا. مطلب ایک بنیادی اصول تھا کہ اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی چیز نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ شورا کریں آپس میں, اور یہ قرآن میں بھی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کر کے دکھایا. اس کی وجہ سے جو بھی ایکشن ہوتا تھا, جو بھی عمل درآمد ہوتا تھا, وہ میوچل کنسنٹ کے ذریعے ہوتا تھا. ایک ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی تھی, ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حکمران کچھ کہہ دے اور وہ اس کو نافذ کرنا ہے. اس میں شورا ہوتا تھا. تو آپ دیکھیں یہ کتنی پیاری بات تھی. ابھی لوگ شورا کر بھی لیں گے تو وہ برائے نام ہوگا. اب یہ ہوگا کہ ہاں ہم نے اس کو بھی پوچھا, اس کو بھی پوچھا, ہم نے یہ میٹنگ بھی کال کی, وہ میٹنگ بھی کال کی, لیکن کرتے وہ ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے. کہ کہیں بھی دیکھ لیں آپ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود جو اسٹیٹ کے افیئرز ہوتے تھے ان کو وہ خود ڈیل کرتے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے ایک اسکرائب یعنی ایک کاتب کو مقرر کیا, اپوائنٹ کیا. وہ کون تھے؟ وہ ایک صحابی تھے, عبداللہ بن ارقم. وہ ایک ممتاز صحابی تھے, بہت مشہور صحابی تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اسکرپٹ پسند آتی تھی. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اسکرپٹ پسند تھی, ان کی کتابت پسند تھی, تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوز کیے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کردہ صحابی کو انہوں نے اپنے لیے ایک اسٹیٹ کے افیئرز کے لیے ایک اسکرائب یا ایک کاتب مقرر کر دیا, عبداللہ بن ارقم کو. کچھ اکنامک ریفارمز کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں, معاشی اقتصادی جو ریفارمز تھے ان کے بارے میں, اصلاحات کے بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سینٹرل اسٹیٹ ٹریجری بنائی. سینٹرل اسٹیٹ ٹریجری یعنی جس طرح پہلے ہم بات کر چکے تھے بیت المال بنائی. کس کے لیے؟ پورے مسلم اسٹیٹ کے لیے. آپ کو یاد ہے جب حضرت ابو بکر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا وہ بیت المال یوزلی خالی ہوا کرتا تھا. کیوں خالی ہوا کرتا تھا؟ کیونکہ اسی وقت ایک تو 2 سال ہی گزرے تھے, اور اس وقت بہت ساری بغاوتیں اٹھ رہی تھیں, اور اپوسٹسی چل رہی تھی, اور حالت خراب ہو گئی تھی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فوراً لوگوں میں مال تقسیم کر دیا کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المال میں بہت پیسہ آ گیا, کافی فتوحات ہوئی, سب کچھ ہوا, تو انہوں نے بیت المال بنایا, اور انہوں نے ایک اسٹیٹ ریونیوز یعنی ٹیکسز کے لیے ایک اسپیشل سسٹم سٹارٹ کیا, ٹیکسز اکٹھے کرنے کے لیے بھی اور ٹیکسز کو محفوظ کرنے کے لیے بھی, یعنی ایک ریکارڈ کیپنگ سسٹم بنائی جس کو کہتے تھے دیوان انہوں نے اسٹیبلش کیا. ریکارڈ کیپنگ سسٹم تھا, اور اس میں وہ اکاؤنٹس ہوتے تھے جو تمام ہر قسم کے اکاؤنٹس اس میں ہوتے تھے, تمام ریونیوز کا اس میں ڈیٹیلز ہوتے تھے. تو نہ صرف ڈیٹیلز ہوتے تھے بلکہ ایکوریٹ ڈیٹیلز ہوتے تھے. تو مطلب اس میں سب صحیح درج ہوا کرتا تھا. اور کیوں درج ہوا کرتا تھا صحیح؟ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے, انسسٹ کرتے تھے کہ یہ جو ڈیٹیلز ہیں ان اکاؤنٹس کی, یہ پوری ڈیٹیلز بھی ہونی چاہیے اور پوری طرح ایکوریٹ بھی ہونا چاہیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا, ان کی انسسٹنس کا, ان کے اوپر سے یہ چیک کرنے کا, ان کا سر پہ کھڑے رہنے کا, کہ جو بھی کچھ ہوتا تھا, کہیں بھی کوئی پروونس میں کچھ بھی ہوتا تھا تو اس کو ایفیکٹولی ایڈمنسٹر کر سکتے تھے. جو خلافت تھی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس کو یہ پاسبل ہو گیا کہ پروونسز میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کو ہمیں پتہ چلے کس پروونس میں کتنی ضرورت ہے, کس پروونس میں کیا ہو رہا ہے, تاکہ جو پبلک سروس کی ضرورت ہے اس کو ایڈیکویٹلی پرووائڈ کر سکیں, ان سے لے نہ سکیں. اب تو کیا ہوتا ہے, ہم پروونس سے پیسہ لے کے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے, لیکن اس وقت کیا تھا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پروونسز میں پیسہ چلا جائے, اور پروونسز میں جو بھی ان کو ضرورت ہے اس وقت, جس قسم کی ریفارم کی, جس قسم کی سروسز کی ضرورت ہے, وہ ان کو مل جائے.
اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انسسٹ کیا کہ ایکوریسی ہو، اس کے ساتھ جو اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹرانسپیرنسی بھی ہو، شفافیت بھی ہو. اور جب شفافیت بھی ہو، جب ایکوریسی بھی ہو، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حکمران ہے اور جو حکومت ہے وہ کیسی ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرو اسلامک کیریکٹر ہے کس چیز کی، آنیسٹی کی اور ٹرسٹ وردینس کی. آپ اس کیریکٹر کو پوری طرح سے ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ان حکمرانوں کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اس حکومت کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بہت ضروری ہے. اچھا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا تھا آلریڈی کہ بہت سارے پیس ٹریٹیز ہوئے. ہم نے آرمی کے ضمن میں کہا تھا کہ بہت سارے پیس ٹریٹیز ہوئے جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیگوشیٹ کیا. انہوں نے یا ان کے لوگوں نے انڈر ہم، یعنی ان کی خلافت میں جو نیگوشیٹ ہوئے. ٹھیک ہے نا. ان میں سے ایک جو بہت امپورٹنٹ تھا وہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے جن لوگوں کو کانکر کر لیا، جس لینڈ کو کانکر کر لیا، تو وہاں پر ان لوگوں کو یہ رائٹ دیا کہ آپ وہاں پر اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکتے ہیں، کہ وہ اپنے لینڈ میں رہ سکتے ہیں، وہ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکتے ہیں، اور ان کی ایک سٹیٹس ہوگی جس کو کہتے ہیں پروٹیکٹڈ سٹیٹس ہوگی. اور اس کو کیا کہتے تھے، ذمی. ذمی کہتے تھے. ذمی عربک میں لٹرلی اس کا مطلب ہے پروٹیکٹڈ پرسن، ایک محفوظ جس کو حفاظت دی گئی ہو. اور کلیکٹیولی اگر آپ کہیں گے تو ذمی، اس کو کلیکٹیولی کہیں گے تو آپ کہیں گے اہل الذمہ. اہل الذمہ یعنی دا پیپل آف ذمہ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نان مسلمز ہیں لیکن مسلم سٹیٹ میں رہ رہے ہیں، اسلامک سٹیٹ میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کو لیگل پروٹیکشن دی گئی ہے. تو ذمیز کے ذمہ یہ تھا کہ وہ ایک ٹیکس دیتے تھے جس کو کہتے تھے جزیہ. لیکن جو ان میں سے ذمی میں اگر وہ ٹیکس نہیں دے پاتا تھا، اگر وہ غریب تھا، یا اگر وہ بیمار تھا، یا اگر وہ ایلڈرلی تھا، تو وہ اگر نہیں دے سکتا تھا تو اس کو ایگزیمپٹ کیا جاتا تھا کہ خیر اگر آپ ٹیکس نہیں دے سکتے ہو تو آپ مت دو. کسی پہ زبردستی نہیں کیا انہوں نے، انصاف کیا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو بیمار ہیں، نان مسلمز ہیں، بیمار ہیں لیکن اور یا ایلڈرلی ہیں، ان کے لیے اسٹیٹ کی طرف سے ایک پینشن یا ایک الاؤنس کر لیں، ایک ویلفیئر کر لیں، وہ بھی ان کے لیے جاری کر دیا. یہ ذمیوں کے متعلق تھا. کچھ اور اچیومنٹس ہم تھوڑی سی اصلاحات اور بھی گن لیتے ہیں. اس میں اب میں ایسے کرتی ہوں، بس زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے بدلے میں آپ کو ایک لسٹ کی طرح، بلٹس کی طرح آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نمبر 1 یہ کہ یہ کوئی اس آرڈر میں نہیں ہے، پرائیورٹی آرڈر میں نہیں ہے، ویسے ہی ہے یہ سب انہوں نے جو کیے. ان میں سے چند میں نے چنے ہیں. جو سولجرز تھے، ان کے جو آرمی کے لوگ تھے اور جو پبلک کے آفیشلز تھے، یعنی جو عہدیدار تھے، جو ان کو فرسٹ ٹائم ان کے لیے ایک سیلری کو فکس کیا گیا. ایک ان کے لیے سیلری فکس کی گئی اور وہ ایک سیلری، فکس سیلری ریسیو کرنے لگے. جو پبلک آفیشلز تھے، جو کہ الیکٹڈ یا نامینیٹڈ یا جو بھی اس طرح سے ان کو بنایا گیا تھا، اپوائنٹڈ آفیشلز تھے وہ، اور جو کہ سولجرز تھے، ان سب کو فکس سیلری ملنے لگی. اس کے علاوہ انہوں نے ونڈ ملز بنانے کی انکریجمنٹ کی، کینالز بنانے کی، ویلز بنانے کی. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، پبلک یوز کے لیے، تاکہ ان کو پانی بھی ملے، ان کو انرجی بھی ملے، ان کو ان کی زراعت کے لیے ان کو ہیلپ ملے. تو ان سب چیزوں کے لیے انہوں نے ان سب چیزوں کے جو پبلک کی یوز کی جو چیزیں ہیں ان کو انکریج کیا. ایک اور چیز ان کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن تھا انہوں نے ان کی اصلاحات میں، کہ انہوں نے قرآن کو ان کی جو جاتا ہے ان کو ٹریبیوٹ جاتا ہے یا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کوڈیفیکیشن آف دا قرآن کیا. یعنی وہی تھے جنہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کائنڈ آف پرسویڈ کیا، ان کو کنونس کیا کہ قرآن کو جو اتنے حصوں میں ادھر ادھر بٹا ہوا ہے، کوئی چھال پہ لکھی ہے. آپ لوگوں نے علوم القرآن میں یہ سارا پڑھ چکے ہیں، کہ اگر نہیں آپ کو یاد ہے تو علوم القرآن کے کورس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے کہ کمپلیشن آف دا قرآن کس طرح ہوئی تھی، قرآن کو جمع کس طرح کیا گیا تھا، ایک والیوم میں کس طرح لایا گیا تھا. تو اس طرح انہوں نے، وہ تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر کو کنونس کیا کہ قرآن کو ایک سنگل والیوم میں لایا جائے انسٹیڈ آف اتنے جگہوں پہ پھیلا ہوا ہے. اور ان میں سے اس کا ایک میجر امپلیکیشن یہ تھا کہ اس کی یہ جو کوڈیفیکیشن کی انہوں نے کی، پریزرویشن آف دا قرآن ہو گئی، اور قرآن اپنے اوریجنل فارم میں آ گیا ایک والیوم میں، اور جو کہ ابھی تک اسی کنٹمپریری ٹائمز تک اسی میں ہے، والیوم میں ہے. ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بھی بات کریں گے ابھی کہ انہوں نے کیا پھر کیا. ایک اور بات انہوں نے یہ کی کہ جو
ایک تو قرآن کے ساتھ یہ کیا کوڈیفیکیشن اور ان کو ایک والیوم میں لانا. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ ایک اسٹیٹ کی طرف سے ایک اسٹائپنڈ ایک اسکالرشپ مقرر کر دی. کن کے لیے؟ حفاظ کے لیے. جو لوگ قرآن میمورائز کر رہے تھے, دا حفاظ جو حفظ کر رہے ہیں, ان کے لیے ایک اسکالرشپ اور ایک یعنی اسٹیٹس کی طرف سے ایک اسٹائپنڈ جو ہے ان کے لیے مقرر کر دیا. اس سے کیا ہوا؟ ان لوگوں کو انسینٹیو ملی, ایک انسینٹیو ملی کہ وہ قرآن حفظ کریں. اور جب قرآن حفظ کریں گے تو ظاہر ہے وہ لوگ تو عربی لوگ تھے اور وہ قرآن سمجھتے تھے. قرآن حفظ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح آج کل کرا دیتے ہیں بہت سی جگہوں پہ. بہت سی جگہوں پہ کیا ہوتا ہے, آپ کو بس قرآن رٹا دیتے ہیں اور وہ آپ کو طوطے کی طرح قرآن پڑھ کے سنا دیں گے, لیکن ان کو میننگ پتہ بھی نہیں ہوگا. الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پر بہت اچھے طریقے ہیں, خاص کر ہمارے پاس IIOC میں قرآن جو لوگ حفظ کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کو ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح قرآن کا حفظ اور قرآن کی نالج, یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ سپریڈ ہونے لگی, کیونکہ لوگوں کو انسینٹیو مل گیا کہ بھئی اگر ہم قرآن سیکھیں گے تو ہمیں یہ پیسے بھی ملیں گے. یہ گریڈ کی بات نہیں ہے, یہ ایک انسینٹیو کی بات ہے جو ان کو ملا اور وہ لوگ کرنے لگے. اور انہوں نے کیا کچھ چیزیں کی, کوئنس جو ہم اس زمانے میں, اس سے پہلے یہ کوئنس نہیں تھے, انہوں نے کوئنس جس کو ہم کہتے ہیں دینار تھے یا جو بھی تھے, جیسے اب ہمارے پاس کوئنس ہے, وہ انہوں نے پروڈیوس کروایا. پروڈکشن آف کوئنس ان کے زمانے میں سٹارٹ ہوئی مسلمانی مطلب اسلامی خلافہ میں. پھر انہوں نے پوسٹل سروسز ایجاد کیے, وہ انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ پوسٹل سروس ایک جگہ سے دوسرے ڈاک کی جو سروس ہے وہ انہوں نے اسٹیبلش کیا. پھر انہوں نے مسلم کیلنڈر جو تھا انہوں نے یہ سٹارٹ کروایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے مکے سے مدینہ, تو اس سے انہوں نے مسلم کیلنڈر کو سٹارٹ کروایا. اور اسی لیے چونکہ وہ ہجرت سے سٹارٹ ہوتا ہے کیلنڈر مکے سے مدینہ کا, اسی لیے اس کو ہجری کیلنڈر ہم کہتے ہیں. تو وہ انہوں نے سٹارٹ کرایا کہ وہ محرم جو سٹارٹ ہوا 1 محرم, وہ انہوں نے ہی سٹارٹ کروایا. پھر انہوں نے زکوٰۃ کے لیے, زکوٰۃ کلیکشن کے لیے اور ڈسٹریبیوشن کے لیے رولز اسٹیبلش کیے. اس کے لیے تمام رولز اسٹیبلش کیے کہ کون لوگ کس طرح کتنی زکوٰۃ کیسے کلیکٹ کریں گے اور کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اس میں صرف زکوٰۃ یہ نہیں, اس میں زکوٰۃ یہ ٹریڈز پر بھی, بزنسز پر بھی, ایگریکلچر پروڈکٹس پر بھی, ہر چیز کے اوپر انہوں نے یعنی تمام تجارتوں پہ, تمام بزنسز پہ اور تمام زراعتی جو بھی ان کے پروڈکٹس تھے ان پہ بھی انہوں نے پورا ایک انتظام ایک اسٹیبلش کیا, ایک پورا رولز اسٹیبلش کیا کہ کس طرح ان سے کلیکٹ کیا جائے گا اور کس طرح ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو کعبہ, جو مکے میں جو ہمارا خانہ کعبہ ہے, اس کا جو کورٹ یارڈ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا, اس کو کافی اب تو آپ دیکھیں ایکسپینشن چل ہی رہی ہے نا, چل ہی دیکھو, اس زمانے میں تو وہ چھوٹا تھا تو اس کو ایکسپینڈ کیا کورٹ یارڈ کو, اور جو مسجد تھی جو کعبے کی اس کو بڑا کیا. اس کے بعد انہوں نے اور کیا کیا, انہوں نے ڈاکیومنٹیشن شروع کروا دی لینڈ کو میجر کر کے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ابھی پٹواری ہمارے پاس ہوتے ہیں, پٹواری کے پاس لینڈ کا پورا وہ ہوتا ہے, پاکستان کی بات کر رہی ہوں, یہاں پر پتہ نہیں کون کرتے ہیں, مجھے اتنا نہیں پتا کہ لینڈ کی میجرمنٹ کوئی پروونسز کرتے ہیں کہ سٹیز کرتے ہیں, جو بھی وہ میجرمنٹ آف دا لینڈ جو ہے وہ کروانا شروع کیا اور اس کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع, تو باقاعدہ پتہ چلتا تھا کہ اتنی زمین اس چیز کی ہے. پھر انہوں نے سینسس سسٹم بھی سٹارٹ کیا, وہ اس کو انٹروڈیوس کرایا. سینسس کا کوئی سسٹم نہیں تھا, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا مردم شماری یا سینسس, اس کو بھی پاپولیشن سینسس جو کہتے ہیں وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. اور انہوں نے پریزن کا ایک سسٹم بھی ایک سیٹ اپ کیا, یعنی جیلوں میں پریزنز میں کس طرح سے کیا سسٹم ہونا چاہیے وہ بھی انہوں نے اسٹیبلش کیا. پھر انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اسٹیبلش کی اور انہوں نے انٹیلیجنس سروس بھی اسٹیبلش کیا. دیکھیں سب چیزیں کتنی ضروری ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم کسی سویلائزڈ ملک میں رہ رہے ہیں اور اب یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ سب چیزیں اسٹیبلش ہو گئی تھی مسلمانوں میں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو کچھ بھی نہیں جانتے, یہ ہم نے گوروں سے سیکھا ہے, یہ ہم نے ویسٹ سے سیکھا ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا, جو ملٹری لوگ تھے نا, جو جہاں پر وہ ہوتے تھے, ان کا کیپٹل ہوتا تھا یا ان کی جہاں پر ان کی بیس ہوتی تھی, وہاں پر انہوں نے بنیاد رکھی کینٹونمنٹس کی, ملٹری کینٹونمنٹس یعنی چھاونی جس کو ہم کہتے ہیں, چھاونیاں بنانی, وہ بھی انہوں نے فاؤنڈیشن رکھی, بنیاد رکھی. اور اب ہم سمجھتے کہ ہمارے پاس آ کے برٹش نے رکھ دیا پاکستان میں, تو ان کا بڑا کمال تھا. یہ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا.
اور لوگوں نے ان سے سیکھا ہے. پھر انہوں نے گیسٹ ہاؤسز بنائے ڈفرینٹ سٹیز میں. اب دیکھیں لوگ ٹریول کرتے ہیں, ہماری ٹریولنگ تو اب ایسی نہیں ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ گیسٹ ہاؤسز کی ضرورت ہے. ہم تو پلین سے جاتے ہیں, ٹرین سے جاتے ہیں, بسوں سے جاتے ہیں, گاڑیوں سے جاتے ہیں, اور ہمیں اتنی زیادہ راستے میں رکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اس وقت کیا اونٹ ہوتے تھے, گھوڑے ہوتے تھے, جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کی رات آئے گی تو وہ رات ٹھہرنے کے لیے گیسٹ ہاؤسز ہوتے تھے, اور ان گیسٹ ہاؤسز میں رکنے کے لیے لوگوں کے لیے, ٹریولرز کے لیے کتنی آسانی ہوگی. پھر انہوں نے کیا کیا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذمیوں کے لیے انہوں نے ویلفیئر فنڈز مقرر کیے تھے, اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کے لیے, وہ ذمی تو آپ کو پتا ہے نا مسلمان نہیں تھے, انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو بچے ابینڈنڈ ہو جاتے تھے, آپ کو پتہ ہے بچے ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ابینڈن کرتے رہے اپنے بچوں کو, اور یا وہ بچے جو مستحق نیڈی ہوتے تھے, بیچارے ہوم لیس ہوتے تھے, شیلٹر لیس ہوتے تھے, یا ان کو پڑھائی کی کھانے کی ضرورت ہوتی تھی, ان کے لیے ویلفیئر فنڈز مقرر کیے, ان کے لیے اسپیشل ویلفیئر کے, ان کے لیے سمجھ لیں کہ ان کے لیے ویلفیئر مقرر کیا. اس کے علاوہ انہوں نے لائبریریز اسٹیبلش کی, لائبریریز بھی اسٹیبلش کی, اور انہوں نے ٹیچرز کے لیے سیلریز بھی فکس کی ہیں, ٹیچرز کے لیے سیلریز یا تنخواہیں ان کے لیے فکس کی. ایک اور ان کا بڑا کارنامہ یہی تھا کہ انہوں نے, آپ کو یاد ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تراویح جب پڑھائی تھی تو تراویح انہوں نے جماعت سے شاید 3 یا 4 دن پڑھائی ہوگی, ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے 2, کوئی کہتا ہے 4, ہم اس کو ایوریج 3 لے لیتے ہیں کہ 3-4 دن انہوں نے اگر تراویح پڑھائی تھی جماعت سے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں تراویح پڑھی. صحابی ان کے پاس گئے, کچھ صحابہ نوک کرتے رہے, ویٹ کرتے رہے 2-3 دن, جب وہ نہیں آئے تو پھر ان کے پاس گئے اور ان کو جا کے کہا کہ آپ تراویح کیوں نہیں پڑھا رہے, کیا بات, کیا تراویح ختم ہو گئی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر میں تراویح ریگولرلی پڑھاؤں گا, 29 یا 30 دن میں پڑھاؤں گا, راتیں میں پڑھاؤں گا مسجد میں آ کے جماعت سے, تو آپ کو یہ آپ کے اوپر فرض نہ ہو جائے, مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ کے اوپر یہ آبلیگیٹری نہ ہو جائے, یہ فرض نہ ہو جائے. تو انہوں نے مسجد میں تراویح پڑھائی, تو اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا, صرف اپنی امت کی ہارڈ شپ کی وجہ سے انہوں نے نہیں پڑھائی, گھر میں پڑھتے تھے. اسی لیے اگر ہم تراویح مسجد میں پڑھیں یا ہم گھر میں پڑھیں, دونوں چیزیں سننا ہے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں اور الگ الگ گروپس میں پڑھ رہے ہیں, ایک امام ادھر ہے, اس کے پیچھے کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں, ایک امام ادھر ہے, کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں. یہ تو بہت ہی عجیب بات تھی, جب آپ گروپ میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے گروپس میں پڑھ رہے ہیں, یہ کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ اکٹھے پڑھیں. انہوں نے جماعت میں پراپر تراویح دوبارہ سے ریزیوم کرائی, نئی چیز نہیں کی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ او میں نے بہت اچھی بدعہ کی ہے. یہ بدعہ, یہ عربک لفظ جو ہے بدعہ کا مطلب ہے ایک پریکٹس, ایک طریقہ. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ کوئی بدعت کی ہے. ہمارے لوگ اس طرح کہتے ہیں انہوں نے تو بدعت کر دی, بدعت نہیں کی تھی انہوں نے عربک کا بدعہ یعنی انہوں نے اس پریکٹس کو ریزیوم کیا, اس پریکٹس کو دوبارہ سے جاری کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا, ٹھیک ہے. تو تراویح پھر جماعت سے ہونے لگی. پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ مساجد میں انہوں نے لائٹنگ کا انتظام کیا رات کے وقت. اب رات کے وقت وہاں لائٹ نہیں ہوتی تھی, لوگ اندھیرے میں جاتے تھے, تو اندھیرے کو دیکھا انہوں نے کہا یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پر رفاع عامہ کا کام ہے کہ یہ پبلک کے لیے بتیاں ہونی چاہیے, تو انہوں نے لائٹنگ کا انتظام کیا. اس کے علاوہ انہوں نے مساجد میں امامز کے لیے اور مؤذنز کے لیے انہوں نے فکس سیلریز کو فکس کر دیا, یعنی جو امام آئیں گے, اب امام اگر فل ٹائم امام ہے, ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے, ان کو 5 دفعہ آنا ہے اور نماز پڑھانا ہے اور مسجد میں رہنا ہے, لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے ہیں, تو انہوں نے ان کے لیے سیلریز فکس کر دی. اسی طرح مؤذن کے لیے بھی سیلری فکس کر دی. ایک اور انہوں نے جو چیز کہ میرا آپ کے لیے, ہم کیا ان کو کتنا کریڈٹ دیں, ہر چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو لاسٹ ان کی بتانا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے اس زمانے میں جو آپ کو پتہ ہے نا شاعری چلتی تھی, وہ بہت بیہودہ قسم کی فحش شاعری ہوا کرتی تھی. اور شاعری میں ابھی بھی ہے, ابھی کون سے لوگوں نے کم کیا ہے, ابھی تو لوگ اور بھی عجیب شاعری کرتے ہیں, اور شاعری میں عورتوں کو لے کر آتے تھے, عورتوں کی بہت غلط پورٹریل ہوتی تھی, عورتوں کی بہت, مطلب میں کیا بتاؤں, آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنی ان کے فگرز کو ڈسکرائب کرنا, ان کی ہر چیز کو ڈسکرائب کرنا, مطلب ایک عورت کو ایک آبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کرتے تھے لوگ. اب بھی وہی ہو رہا ہے, ویسٹ میں وہی ہو رہا ہے, اس کو فالو کر, ہم لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اس کو ایک کرائم ڈکلیئر کر دیا. انہوں نے کہا جو عورتوں کی اس قسم کی شاعری میں, اپنی شاعری میں عورتوں کو لائے گا اپنے غزلز میں, تو یہ ایک کرائم ہے, یہ ایک جرم ہے, اس کو پکڑ لیا جائے گا, اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا, اور اس کے ساتھ پتہ نہیں پھر کیا اس کو سزا ملتی تھی.
آپ یہی سوچ لیں کہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل، سوشل، سول، اکنامک ریفارمز جو بھی میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی، تھوڑی سی بتائی ہیں، اس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا، اس کی وجہ سے جو اسلامی ریاست تھی، جو اسلامک اسٹیٹ تھی، اس کو فنکشن کرنے میں، اس کو آپریٹ کرنے میں، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں کتنی آئیڈیل تھی یہ چیزیں. ایک آئیڈیل امہ تھا، آپ سمجھ لیں. ایک یہ جو کیریکٹرسٹکس ایک آئیڈیل امت کی کیریکٹرسٹکس تھی. اور یہ کس نے اس کی بنیاد ڈالی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی. قرآن اور سنت کے اکارڈنگلی یہ حضرت عمر نے ان کو ری اسٹیبلش کیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کیریکٹر تھا، ان کا جو کردار تھا، اور ان کا جو یہ طریقہ تھا ریفارمز لانے کا، فتوحات کے علاوہ اصلاحات لانے کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کمٹمنٹ کتنی تھی کہ آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ بنے. اور اس وقت سے لے کے اب تک وہ ایک ایسی فگر ہیں، ایسی شخصیت ہے کہ جو کنٹمپرری مسلم لیڈرز جو ہیں، ہمارے جو مسلمان لیڈرز ہیں، ان کو انسپائر کرتی ہے، انسپائر کر سکتی اگر انسپریشن لینا چاہیں تو. جو لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں اور ہمیں کسی انسپریشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بات نہیں کر رہی ہوں. لیکن جو انسپریشن لینا چاہتے ہیں وہ ان کو انسپائر کرتی ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریکٹر اور ان کا طریقہ، ان کی ریاست چلانے کا طریقہ، کہ کس طرح مسلمان لیڈرز کو اسلامک وے میں، اسلامی طریقے سے گورن کرنا چاہیے، حکمرانی کرنی چاہیے. الحمدللہ. مطلب اب آتے ہیں ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر. سیڈ ہے سٹوری. ایک دن ایک پرشین تھا. پرشین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایتھنیسٹی اس کی پرشین تھی، لیکن وہ میجین تھا. اس کا دین جو تھا وہ میجین تھا، مجوسی تھا. وہ پرزنر آف وار تھا. کہاں سے پرزنر آف وار آیا تھا؟ وہ نہاوند پہ آپ کو یاد ہے نا بیٹل ہوئی تھی، بیٹل آف نہاوند ہوئی تھی. وہاں کا ایک پرزنر تھا. وہ پرزنر آف وار تھا. اور وہ پرزنر آف وار کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. پرزنر آف وار تھا اس کا مطلب یہ اب ایک سلیو ہے، وہ آ گیا ہے، وہ ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا نام تھا ابو لؤلؤ. ابو لؤلؤ بھی کہتے ہیں، ابو لؤلؤ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابو لؤلؤ جو ہے وہ میجین پرشین سلیو پرزنر جو ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مارکیٹ میں ملا. اور اس نے کمپلین کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مغیرہ ابن شعبہ جو ان کے اونر تھے. دیکھیں نا، آپ کو پتا ہے نا، جو سلیوز ہوتے تھے ان کو ہر ایک کو ملتے تھے، اور وہ ان سلیوز کی ذمہ داری تھی. اسلامک سلیوری یہی تھی نا کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو، جو خود کھا رہے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہن رہے ہو ان کو پہناؤ، ان پہ کوئی زبردستی نہیں کرو، ان پہ کوئی جبر نہیں کرو، ان کو ضرورت سے زیادہ کام نہ دو. اگر رمضان ہے یہ ہے وہ، اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو اگر وہ مسلمان ہو جائے اور فریڈم مانگے تو اس کو فری کر دو. بہت ساری چیزیں تھیں سلیوری کے اندر. اب میں گھسنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بہت سارے رائٹس جو ہیں اسلام نے بنائے ہوئے تھے. تو ان کی اس ابو لؤلؤ کا جو اونر تھا، اس کا جو ماسٹر تھا اس وقت، مغیرہ ابن شعبہ تھے. تو یہ جو سلیو آ کے کہتا ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں. اب اس لیے شاید مانگ رہے ہوں گے پیسے تاکہ فریڈم حاصل کرنے کے لیے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق جو ہے، اس کے پروفیشن کے متعلق جو ہے سارا کچھ معلوم کیا. اور جب معلوم کیا تو ایک منٹ میں ذرا دیکھ لوں. ہز اونر، ہاں ٹھیک ہے. اب یہ اونر تھا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایز اے سلیو تھے. یہ بھی ہو سکتا تھا، جو میں اب سمجھ رہی ہوں، میں اب آگے پڑھ رہی ہوں تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ ان کے مالک، یعنی کہ ان کے ساتھ شاید بزنس میں ہوں گے. آئی ایم ناٹ شیور، لیکن جو بھی ہے وہ ان کے اونر تھے. اور اس نے کمپلین کیا تھا کہ ہی از آسکنگ فار ٹو مچ منی. جب ان کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری تحقیقات کی، جب پتہ چلا تو ان کو یہ لگا کہ نہیں، جو وہ تھے مغیرہ ابن شعبہ، وہ صحیح کام کر رہے ہیں، غلط نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو ابو لؤلؤ تھا اس کے اگینسٹ رولنگ دے دی، اس کے اگینسٹ فیصلہ دے دیا. اب فیصلہ تو انہوں نے دے دیا. نیکسٹ مارننگ کیا ہوا؟ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر کی نماز پڑھانے شروع ہوئے، ابو لؤلؤ پیچھے سے آیا، چھلانگ مارتا ہوا آیا پیچھے سے، اور وہ پیچھے سے لائنوں کو توڑتے ہوئے آگے تک آیا. امام سب سے آگے ہوتے ہیں. آگے آگے خنجر لے کے
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سٹیب کرنا شروع کیا, خنجر سے ان پہ وار کرنا شروع کیا, اور اتنی دفعہ ان پہ وار کیا, سیورل ٹائمز. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز لیڈ کر رہے تھے, امام تھے, وہ گر گئے زمین پہ. ظاہر ہے جب اتنا سٹیب کیا وہ زمین پہ گر گئے. وہ آدمی پھر جیسے, اب ظاہر نماز اس وقت تھوڑی رکی, تو وہ آدمی جو بھاگ رہا تھا, ابو لولو, اس نے کیا کیا, وہ بھاگنے کی کوشش کی, ٹرائی ٹو اسکیپ, اور وائل اسکیپنگ لوگ ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے, تو اس نے کیا کیا, ہر ایک کو سٹیب کرنا شروع کر دیا. سیورل ادر لوگوں کو اس نے نماز کے دوران لوگوں کو سٹیب کرنا شروع کیا. اینڈ میں کیا ہوا کہ چونکہ وہ پھنس گیا, ٹریپ ہو گیا, اس نے خود اپنے آپ کو مار ڈالا. ہی ٹوک ہز اون لائف. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا کہ کس نے سٹیب کیا تھا. ظاہر ہے کہ وہ تو نماز پڑھا رہے تھے, وہ تو قرات کر رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے ان کو سٹیب کیا تھا, کیونکہ انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا اس بزدل آدمی کو جس نے آ کے سٹیب کیا تھا, جس نے اٹیک کیا تھا, جبکہ وہ نماز پڑھے تھے. بزدلی دیکھیں کہ نماز کے دوران جب وہ امام ہے, جب ان کو پتا چلا کہ وہ کون تھا, ابو لولو تھا, اور وہ مسلمان نہیں تھا, ان کو بہت, انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کسی مسلمان نے مجھے سٹیب نہیں کیا. یہ آدمی مسلمان نہیں تھا تو کوئی بات نہیں, کیونکہ مسلمان کا سٹیب کرنا ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی. پھر ڈاکٹر کو بلایا گیا, فزیشین کو بلایا گیا, اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیک کیا, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ یہ تھوڑا سا دودھ پئیں. جب ان کو دودھ پلایا تو وہ دودھ پی رہے تھے, اور ان کے جو زخم تھے اس میں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا. وہ دودھ جو ہے ان کے زخموں میں سے نکلنا شروع ہو گیا. تو پھر ان کو ڈاکٹر نے کہا, یہ ایڈوائز کیا کہ بس اپنی موت کی تیاری کر لیں, آپ اپنی موت کی تیاری کر لیں, اب آپ نہیں بچ سکتے. اب انہوں نے اس حالت میں کہ ان کے اندر نہ پانی گھس رہا ہے نہ دودھ گھس رہا ہے, انہوں نے یہ سوچا کہ اگر, جب میں, ان کو پتا تھا کہ وہ فوت ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, پتا تھا, ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا, کس وقت فوت ہوں گے وہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے, لیکن انہوں کو یہ معلوم تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ میرے فوت ہونے کے بعد ہوگی, اور دیر از اے پوٹینشیل کہ ایک کانفلکٹ ہو جائے گا کہ لیڈر کون ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت چوائس کرنی پڑی. ہی ہیڈ ٹو میک اے چوائس کہ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس پہ چلیں اور کسی اپنے بعد کسی سکسیسر کو اپوائنٹ نہ کریں, یا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم چلیں اور وہ ایک اسپیسیفک بندے کو اپوائنٹ کر لیں. کافی انہوں نے سوچ بچار کی, اور پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر سالم یعنی ابو حذیفہ کے سلیو جو تھے, the former slave of ابو حذیفہ, سالم, یا ابو عبیدہ, ان میں سے اگر کوئی الائیو ہوتے, اگر وہ اس وقت زندہ ہوتے, تو میں ان دونوں میں سے جو بھی ہوتا میں ان کو میرا سکسیسر اپوائنٹ کر دیتا. لیکن اب انہوں نے کہا چونکہ وہ دونوں نہیں ہیں تو میں اس طرح کرتا ہوں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ایک نئی اسٹریٹجی نکالی. انہوں نے یہ کہا کہ میں اپوائنٹ کرتا ہوں, ایک کاؤنسل بناتا ہوں جس کے اندر 6 لوگ ہیں. وہ 6 لوگوں کو میں اپوائنٹ کرتا ہوں جو کہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے, یہ 6 لوگ مل کے, وہ 6 کے 6 صحابی, اور وہ 6 کے 6 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی, اور میرے خیال ہے 6 کے 6 جو ہیں وہ سب عشرہ مبشرہ میں سے تھے. ان سب کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ نیکسٹ خلیفہ کون ہوگا. وہ 6 لوگ کون تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سب کو کاؤنسل کے لیے سلیکٹ کیا, اور ان دا مین ٹائم انہوں نے کہا آپ سب تو اس وقت سلیکٹڈ ہیں, لیکن ان میں سے کسی ایک نے بننا تھا نا, 6 میں سے ایک نے خلیفہ بننا تھا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ صہیب الرومی, وہ بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کہا کہ آپ اب ان کو اپوائنٹ کیا کہ نماز آپ لیڈ کریں گے. دیکھیں یہ بھی انہوں نے وزڈم سے کام لیا, بہت حکمت سے, کیونکہ اگر وہ ان 6 میں سے کسی ایک کو لیڈ کرنے کے لیے رکھ دیتے تو وہ یہی سمجھتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو اپنا خلیفہ سلیکٹ کر لینا. تو انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے کہا آپ, صہیب الرومی سے کہا آپ ایکٹنگ خلیفہ ہوں گے جب تک کہ ڈیسیژن نہیں ہو جاتا ہے کہ کون خلیفہ ہے, اور آپ نماز کو لیڈ کریں گے. آپ کو پتہ ہے نا خلیفہ کی یہ ذمہ داری بھی ہے, رسپانسبلٹی ہے کہ وہ نماز کو لیڈ کریں.
اس کے بعد انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک میسج بھیجا. کیا میسج بھیجا؟ کہ مجھے اجازت دیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کر سکیں. آپ کو پتا ہے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے بتایا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو دفن کیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں، میں آرڈر دیتا ہوں مجھے بھی وہاں پر دفن کرے. انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت کے لیے بھیجا، میسج بھیجا کہ مجھے وہاں دفن کرنے کی اجازت چاہیے پلیز. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے ریزرو کی بھی تھی، میں نے اپنے لیے ریزرو کی تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ڈیسائیڈ کرتی ہوں کہ آپ نے چونکہ مجھ سے مانگا ہے تو یہ میں آپ کو دے دوں، یہ میں آپ کو دے دوں. تو 10 سال سروس کے بعد، لوگوں کی خدمت کرنے کے بعد ایز اے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وفات پا گئے 10 سال کے بعد. اور ان کی حالت اس وقت کیا تھی آپ مجھے بتائیے؟ ہی واز ان اے اسٹیٹ آف ڈیٹ. اس وقت وہ قرض دار تھے، اس وقت وہ قرض دار تھے. اور انہوں نے اپنے ول میں لکھا، ایک وصیت میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو ان کا ایک گھر ہے اس کو بیچ کر اور جتنی ان کا قرض ہے اس کو ادا کر دیا جائے. آپ کو پتا ہے نا کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، ہم نے لاز آف انہیریٹنس کا کورس بھی کیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جو قرض ہیں اس کے ذمہ وہ ادا کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو میرے اس گھر کو آپ بیچ کے اور جتنا بھی میرے اوپر قرضہ ہے وہ آپ اس کو ادا کریں. یہاں رکتے ہیں ہم. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسا بنا دے، ان صحابیوں کی طرح بنا دے، ان رائٹلی گائیڈڈ لوگوں کی طرح، خلفائے راشدین کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور ان کے جو صحابی تھے کلوز جو ان کے تھے ان کی طرح. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ اخلاق، وہ کردار، وہ کرنے کی توفیق دے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنا دے یا اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پلیز آپ کے جو سوال ہیں کچھ تو ابھی کر لیجیے، تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس، ابھی 15 منٹ ہیں. اگر سوال ہیں تو پلیز کر لیجیے. Any questions? یہ مبارک دن، السلام علیکم، یہ مبارک دن جو ہے ذی الحجہ کے، ان کے بارے میں کچھ بتائے کہ جی پہلے کوئی سبق کے بارے میں کوئی سوال ہے اس کو اٹینڈ کر لیں، اس کے بعد. جی ایک میں قرآن پاک کی ترتیب حضرت عثمان نے کی تھی اور عمر رضی اللہ عنہ. ترتیب کہ اس یا کو جیسے کمپائل کر کے کمپائل کرنا وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں. اچھا وہی تو ابھی میں بتا رہی تھی کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے کنونس کیا کہ اس کو زید بن ثابت کو مقرر کیا اور ان سے کنونس کیا کہ آپ اس کو ہیڈ کریں. آپ علوم القرآن والا شاید آپ نے نہیں اٹینڈ کیا تھا، علوم القرآن والا آپ ذرا اٹینڈ کر لیجئے، مطلب وہ سن لیجئے، یوٹیوب پہ ہے. تو اس میں نے پوری ڈیٹیل میں بتایا تھا کس طرح ٹیم بنی، کیا ہوا، کتنی دفعہ کیا ہوا، کس طرح ویریفیکیشن ہوئے، سب کچھ اس میں پورا دیا تھا. اچھا شکریہ. اور کوئی اس سے ریلیٹڈ سوال ہے؟ ورنہ پھر ارشادہ کے سوال کا جواب دیتی ہوں. چلیں ارشادہ، آپ کے سوال کا جواب. آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج کے، ذی الحجہ کے، جو کل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ، کل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ جو ہیں پورے سال میں سے آپ کو پتہ ہے 10 بیسٹ ڈیز، سب سے زیادہ مبارک دن، سب سے زیادہ بلیسڈ ڈیز جو ہیں وہ یہ کل سے دن سٹارٹ ہو گئے. کل پہلا دن ہے اور جو عید کا دن ہوگا وہ لاسٹ دن ہوگا. یعنی یہ 10 دن جو ہیں یہ سب سے زیادہ مبارک. آپ اپنا مائک بند کر لیجئے تاکہ میں بولوں تو بیچ میں مجھے آواز نہیں آئے. ارشادہ آپ، تو یہ سب سے زیادہ بلیسڈ دن ہے، سب سے زیادہ مبارک دن ہے، سب سے زیادہ بیسٹ بھی ہیں، بہترین ڈیز، 10 بیسٹ ڈیز اینڈ 10 بلیسڈ ڈیز آف دا ایئر، پورے سال کے.
اب آپ کہیں گے کہ لیکن ہم تو رمضان کو کہتے ہیں، تو رمضان کے متعلق یہ ہے کہ رمضان پورا مہینہ بلیسڈ ہے، لیکن ان سے بڑھ کے یہ 10 دن جو ہیں اس کی اسپیشل حدیث میں آئی ہے، اور رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، رمضان کی آخری 10 راتیں 10 بیسٹ نائٹس ہیں، اور یہ جو 10 دن ہیں یہ 10 بیسٹ ڈیز ہیں ان دا ہول ایئر، اور یہ اللہ کے کا ہی اختیار ہے کہ وہ کس دن کو دوسرے دن پہ ترجیح دیں، فوقیت دیں، فضیلت دیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں بتایا، قرآن میں بھی بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بھی بتایا. تو یہ جو 10 بیسٹ ڈیز ہیں اس میں آپ جتنی بھی نیکیاں کر سکیں، نیک اعمال کر سکیں، نیک کام کر سکیں، اللہ کے پسندیدہ کام کر سکیں، وہ کریں. اور ان کاموں میں کیا کیا انکلوڈیڈ ہے؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ عبادات اپنی بڑھا دیں، قرآن زیادہ پڑھیں، تسبیح زیادہ پڑھیں، تحلیل، تحمید، تکبیر، یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے نا، تکبیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب چیزیں آپ کریں. اس کے علاوہ آپ چیریٹی دیں، جتنا بھی ڈونیشن، زکوٰۃ تو آپ اپنے ٹائم پہ آپ نے دینا ہی دینا ہے، جیسے ہی وقت پورا ہوتا ہے دینا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو صدقات ہیں، جو خیرات ہیں، جو آپ نے چیریٹی کرنی ہے، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو ویسے ہی فزیکلی ہیلپ کریں. آج کل تو کووڈ ہے تو زیادہ کر نہیں سکتے ہیں، جتنا بھی کر سکیں آپ کریں. اور اسپیشلی ایک چیز جو سب سے آسان ہے کہ 9 دن جو ہیں کل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو 9 دن تک آپ روزے رکھ لیں. یہ فرض نہیں ہے، یاد رکھیے، فرض نہیں ہے، ریکمینڈڈ اس لیے ہے کہ ان دنوں کی عبادت جو ہے وہ ہر دن کی عبادت سے زیادہ ہے. لیکن یوم عرفہ کا روزہ، جس دن لوگ حج پہ ہوں گے اس دن کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے. تو یوم عرفہ یعنی اس دن آپ روزہ رکھیں گے جس دن لوگ عرفات پہ ہوں گے. تو اس کے علاوہ اس سے پہلے جو 8 روزے ہیں، 9واں روزہ وہ ہوگا. 8 روزے ہی اگر آپ رکھ لیں گے تو سمجھ لیں کہ اگر آپ اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں باقی چیزیں، یہ نہیں کہ قرآن کو چھوڑ دیں، تسبیح کو چھوڑ دیں، ذکر کو چھوڑ دیں، آپ خیرات زکوٰۃ چھوڑ دیں، لوگوں کی مدد چھوڑ دیں، اچھے کام کرنا چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے. وہ سب بھی کریں، لیکن آسان یہ ہے کہ آپ صبح فجر کے وقت سے لے کے آپ طلوع فجر کے پہلے سے لے کے اور آپ مغرب تک آپ عبادت میں ہوں گے. روزہ ایسی عبادت ہے جو آپ کو ہر برائی سے بھی روک کے رکھ رہی ہوتی ہے، آپ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ کی رضا کی خاطر آپ جو ہیں بھوکے بھی رہ رہے ہوتے ہیں، پیاسا بھی رہ رہے ہوتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ روزہ رکھنا بہت آسان ہے ان دنوں میں، تو روزہ رکھ لیں آپ. اگین بول رہی ہوں، فرض نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یوم عرفہ کے روزے کا بہت تاکید کی ہے، اور باقی دنوں کا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایکسٹرا ہے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ عبادات کا بہت زیادہ ملے گا، اس کا ثواب. میں انشاءاللہ آج آپ لوگوں کا یہ جو گروپ ہے اپنا، جو ہمارا یہ جو CIU کا جو گروپ ہے، اس پہ میں پوسٹ بھی کر دوں گی کہ آپ کیا کر سکتی ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ظاہر ہے قربانی کے لیے آپ ابھی سے تیاری کر لیں گی، قربانی کا آپ دیں گی. اب یہاں کرنا مشکل ہوگا تو جہاں بھی کرنا آسان ہے، جس آرگنائزیشن کو آپ دے دیں، تو جیسے اسلامک ریلیف ہے، اسلامک ریلیف کے حوالے آپ کر دیں، تو وہ جہاں بھی آپ چاہیں گے دنیا میں وہ آپ کے لیے قربانی کر دیں گے اور قربانی کا گوشت آپ کی طرف سے بانٹ دیں گے. تو ایک تو وہ قربانی کا ہے. پھر عید کا دن آئے گا. عید کے دن آپ کو پتہ ہے نماز کی کانگریگیشن نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ جیسے بھی، اگر آپ تو یہ ہے کہ چونکہ ایسے حالات ہیں تو آپ خود بھی اکیلے بھی کوئی نماز پڑھ لیں، یا ایک گروپ بنا کے تھوڑے لوگوں کی نماز آپ ادا کر لیں جیسے بھی. تو عید کا دن بذات خود عبادت ہے. عید کے دن عید کی تیاری کرنا، عید کے لیے تیار ہونا، عید کے لیے کپڑے پہننا، عید کے لیے، اب آپ کہیں جا نہیں رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکتے ہیں تو آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں. اچھے کپڑے تو آپ اللہ کے حکم سے پہن رہے ہیں. اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، جو بھی سیلیبریشن کی چیزیں وہ آپ کریں، حلال چیزیں، اور آپ عید کا دن سیلیبریشن میں گزاریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شکرانہ کریں. اور یہ جو آپ کی قربانی ہے یہ بھی ایک شکرانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم نے پڑھ بھی لیا اس میں، دیکھیں عربک میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح قربانی دی، اور اس کی وجہ سے ہم سب کے لیے قربانی بھی ایک ریچول بن گیا، ایک مناسک میں سے انکلوڈ ہو گیا. تو اپنی قربانی کریں اپنی فیملی کے ساتھ. اگر آپ کلوز فیملی ہے جس میں آپ کے ٹرسٹ کا سرکل ہے جو کہ خود کوارنٹین میں ہے، ان کے ساتھ آپ مل بھی سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کوارنٹین میں نہیں ہے اور وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں تو آپ کو احتیاط برتنی ہوگی، آپ کو گائیڈ لائنز فالو کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ عید اور پچھلی عید اور عیدوں سے ڈفرینٹ ہے. تو انشاءاللہ آپ جو بھی نیک کام کر سکیں اس میں کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. اور اس کی اتنا ثواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابیوں نے کہ ان 10 دنوں میں ہم جو بھی کر لیں تو کیا وہ ہر چیز سے بہتر ہے، ایون جہاد سے، کیونکہ جہاد بہت بڑا ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ کے نزدیک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایگزیکٹ حدیث یاد نہیں لیکن کچھ اس طرح سے فرمایا کہ ہاں جہاد سے بھی زیادہ، انلیس کہ جو آدمی جہاد پہ جاتا ہے اور وہ اپنی سب کچھ قربان کر دیتا ہے.
اس سے بھی زیادہ ثواب جو ہے ان 10 دنوں میں جو بھی عبادت آپ کریں گے اس کا ہے. اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, پیرنٹس بہت ضروری ہے, پیرنٹس کا خیال رکھیں, اپنے ہسبینڈس کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, کوئی غیر اسلامی چیز نہ کریں. جس طرح نیک کام کرنے پہ آپ کو بہت گنا ثواب ملے گا, غلط کام کرنے پہ بہت گنا عذاب بھی مل سکتا ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, اللہ ہم سب سے اچھے کام کروا لے, اللہ ہم سب کو غیبت سے بچ کے رہیں. غیبت تو بہت جلدی ہم کر لیتے ہیں, تو غیبت سے اللہ بچا کے رکھے, ہر قسم کی برائی سے بچا کے رکھے, اور کسی کی مدد کر سکے تو مدد کرے, کسی کو فون کر سکتی ہیں تو فون کرے. یہ وقت ہے عید کے دن سیلیبریشن کرنے کا. عید مبارک لوگوں کو آپ اپنا کہیں, اور اپنے اعمال, اپنے کردار پہ ایک نظر ڈالیں, اور اس کو جتنا بہتر کر سکتے کرتے. یہ 10 دن پھر دوبارہ 1 سال کے بعد آئیں گے. ہم ابھی اس 10 دن میں بھی ہماری زندگی کتنی ہے وی ڈونٹ نو. کل پہلا دن ہے, زندگی ہماری آج ہے, کل ہے کہ نہیں ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. لیکن آپ یہ 10 دن جتنا بھی میکسیمم اس میں کر سکے کریں, کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ پورا ختم ہونے والا ہے کہ نہیں, اور پھر اسپیشلی نیکسٹ ایئر ہے کہ نہیں ہمارے پاس چانس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان 10 بلیسڈ اور بیسٹ دنوں کا میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. ایک سوال تھا جی, سورہ فجر میں جو لیال العشر ہاں, بولتے تو وہ یہ لیال اشر وہ اسی کے متعلق ہے, لیکن وہ لیال لکھا ہوا ہے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ لیل کی جمع لیال ہے تو وہ راتوں کا ہے. لیکن تمام اسکالر جو ہے متفق ہیں, کیونکہ تفسیر ہمیں کہاں سے ملی؟ تفسیر ہمیں صحابہ سے ملی. صحابہ کو کہاں سے ملی؟ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. یہ کسی کا مائک بند کر لیجیے پلیز, بیچ میں ٹھک ٹھک ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ وہی لیالین عشر جو ہے وہ, یعنی یہ 10 نائٹس اور اس کے ساتھ 10 ڈیز ایکچولی ہے. 10 نائٹس کا ذکر ہے, مطلب اٹ مینس دیکھیں نائٹ ڈے کے بغیر آتا نہیں ہے, نائٹ ڈے کے بغیر نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب تک رات نہیں آئے گی دن نہیں طلوع ہوگا نا. جب رات آئے گی پورا دن کنٹینیوس, ڈے تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ پورا کنٹینیوس رکھتے اور سارا وقت دھوپ ہی دھوپ ہوتی, یا اللہ تعالیٰ ڈارک ہی ڈارک رکھتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہماری بہتری کے لیے, ہماری بینیفٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنائے, بیچ میں یہ گیپ ڈالا ہے. تو یہ راتیں جب آتی ہیں اس کے بعد ہی یہ دن آتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اسلامی دن کب سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ رات کب سے, رات سے سٹارٹ ہو جاتی ہے نا. تو رات سے جب سٹارٹ ہوتی ہے, جب چاند نظر آئے گا اس کا مطلب وہ مہینہ سٹارٹ ہو گیا, وہ دن سٹارٹ ہو گیا. ابھی جیسے آج رات ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارے ذوالحجہ کا کل پہلا دن ہے, لیکن کب سے سٹارٹ ہو جائے گی؟ مغرب سے, چاند نظر آ جائے گا, سٹارٹ ہو جائے گی. تو وہ لیالین جب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آج جو چاند نکلا ہے اس سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے, یہ جو 10 دن جو ہیں یہ سب سے بلیسڈ ڈیز ہیں. اوکے, اور کچھ؟ شکریہ. اور جزاک اللہ خیر. شکریہ. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ پلیز آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, پلیز ضرور. فیملی کو, سب کو بھی, پوری امت کے لیے دعا کریں, میرے لیے, میری فیملی کے لیے بھی بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے دین میں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے. آمین. تو جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اینڈ کریں آپ. اللہ حافظ. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. وعلیکم.